الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الغضالين العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وقدرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اس سے پہلے جو عنوان پہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے دو گزارشات یہ کر دی جائیں کہ نمبر ایک یہ کہ جیسے جیسے مختلف پریشانیوں اور پرابلمز کی دعائیں بتائی جا رہی ہیں ویسے ویسے ہر مجلس کے بعد مزید کچھ مومنین اور مومنات زبانی یا تحریری کوئی اور مسئلہ پوچھ لیتے ہیں اور جس کا مجھے اندازہ بھی تھا اور میں مسلسل اعلان بھی کرتا رہا ہوں اس سال دنیا میں جہاں جہاں میں نے اس عنوان پہ ایک مختصر سی بات کی تو پھر وہ بات اتنی بڑھتی چلی گئی مسئلے سے مسئلہ یہ پورا اشرا اسی موضوع پہ ہوتا چلا گیا ہر جگہ تو زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس کل تک کی مجلس میں گنجائش ہے ویسے تو ہمارے حساب سے اردو والا کل جو گزر گیا یہ ٹاپک مکمل ہو گیا اب ہم اس کے بعد کے مرحلے میں آ گئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا سے بھی طاقتور یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کے سارے بینیفٹ کو ضائع کر دیتی ہیں دو انداز سے نیگیٹو اور پازیٹو دعا کو سپرسیڈ کرنے والی بات ہے تو میرے حساب سے یہ بات پوری ہو چکی تھی جو دعا کے بارے میں ہونا تھی لیکن پھر بھی مومنین کرام کے مسائل ہیں کچھ باتیں اور سامنے آ گئی مختصر باتیں رہیں گی لیکن باقاعدہ ان سوالات کو جو تحریری صورت میں دعا کے بارے میں بھیجے جا رہے ہیں ممبر پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ جو شکایت ان لوگوں کی ہے تو مسئلہ سوال پڑھنے کا نہیں ہے مسئلہ ان کا پرابلم اور اس کے سولوشن کا اور دوسری بات مثلا یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا اور اس قسم کے سوالات کا نہ تو میرے پاس کوئی جواب ہے اور نہ ہی میں اس قسم کی کسی درخواست پر عمل کر سکتا ہوں کیوں آخر بہت مختصر 1 منٹ میں جب تک کہ لوگ گاڑیاں پارک کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ پچھلے سال امام بارگاہ حسینی کراچی جو زیادہ 18J کے امام باڑے کے نام سے مشہور ہے اس میں 3 مجلسیں عورت کی عظمت کے عنوان پہ آپ نے پڑھی تھی اور 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا جو گھر کو برکت والی بناتی ہیں قبلہ ہادی اللہ کی نشانی یہ تفصیل تو انٹرنیٹ پہ موجود ہے مگر مقام ابراہیم کی تفصیل نہیں اب دیکھیں یہ پورا سوال ہی ایسا کہ جواب تو درکنار اگر میں اس سوال ہی کو سمجھانے جاؤں کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا تو اس کے لیے پوری ایک تقریر مجھے چاہیے کیونکہ اصل جس سلسلہ مجالس کا آپ نے ذکر کیا یہ بہت ہی میں نے مختصر کر کے 3 مجلسیں کی تھیں ورنہ اصل میں یہ پورا عشرہ تھا چہلم کا اسلامک سینٹر میڈاویل لندن کا 10 مجلسیں تھیں جسے میں نے بہت ہی زیادہ کمپریس کر کے 3 میں تبدیل کیا جس کی بنا پہ آپ کو یہ مسئلہ پیش آیا
لیکن میں نے یہ سوال پڑھا تھا، بہت سارے مومنین کے خیال میں اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ پڑھا میں نے صرف ایک چیز کی وضاحت کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ پر جہاں جہاں پہ میری مجلسیں موجود ہوں گی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی ایسی انٹرنیٹ کی سائٹ نہیں ہے کہ جس میں مجھ سے مشورہ لیا جاتا، یا یہ کہ اس سے زیادہ بڑا لفظ کہ کوئی میری آفیشیل ویب سائٹ ہو، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، نہ میں ٹیکنیکل باتوں کو اتنا جانتا ہوں۔ چنانچہ انٹرنیٹ کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں، اس کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، اور اس کے بارے میں مجھ سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو میں اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ضرور مجھے معلوم ہے کہ بہت ساری انٹرنیٹ میں ایسی سائٹس ہیں جنہوں نے میری نامکمل مجلسیں، یا ان کے پاس اسپیس نہیں تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا، نامکمل مجلسیں تھیں۔ اب اگر میں انٹرنیٹ کی مجالس کو ہی مکمل کرنے لگوں ہر امام باڑے میں، تو کہیں پر بھی میں کسی عنوان پہ اشرا نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اس لیے جو جہاں پہ کمی رہ گئی آپ انہی لوگوں سے پوچھئے، غالباً ویب ماسٹر کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات کمپلیٹ آئی ہے، اس کو آپ کمپلیٹ کریں۔ مقام ابراہیم یہ تو خیر اس مجلس میں نے خاص طور پہ نامکمل چھوڑ دیا، لیکن جو ایک صاحب نے ایک سوال کیا ان مجالس کے بارے میں جہاں پہ میں نے بات کو نامکمل چھوڑا، تو ہو سکتا ہے کہ 50 سوال ان مجالس کے بارے میں آتے جو میں نے مکمل پڑھی ہے، لیکن انٹرنیٹ کے آرگنائز کرنے والے نے اپنی کسی مسئلے سے اس کو آدھا دیا، تو میں نے عام بات بتا دی کہ نہ کوئی انٹرنیٹ کی سائٹ، نہ کوئی لائبریری۔ بہت ساری آڈیو ویڈیو لائبریریاں ہیں جہاں پہ میری تقاریر ہیں، کہیں نامکمل ہے، کہیں پہ عنوان کچھ ہے، مجلس کسی اور ٹاپک پہ ہے، کہیں پہ بات آدھی میری مجلس آدھی کسی اور کی مجلس، میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ جو ہے مقام ابراہیم کراچی کے جس امام بارگاہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس مجلس کے اندر 99% نہ صحیح تو 90% وہ لوگ آتے ہیں جو کسی نہ کسی، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین میں مقام ابراہیم سے زیادہ مزیدار سمجھانے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ میں بہت مزے لے لے کے بہت تفصیل کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم کو سمجھاتا ہوں۔ کراچی اور کینیڈا، یہاں کے حج قافلوں کا ایک بہت بنیادی فرق، کینیڈا کے حج قافلے 12 سے 15 دن میں جاتے ہیں اور پورا حج کر کے آ جاتے ہیں۔ کراچی کے اندر نارملی 40 دن کا قافلہ ہوتا، تو اب 40 دن میں عبادتیں کر کر کے بھی آپ کی تھک جاتا ہے، تو وہاں زیادہ وقت ہوتا ہے ہر چیز کی تفصیل میں جانے۔ اچھا اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ مقام ابراہیم آدھے منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ یا 5 منٹ میں بتانے والی چیز نہیں، صرف 2 چیزیں اس کے بارے میں عرض کر دوں، اور وہ جو دوسری بات ہے وہ اس میں آپ کے ساتھ۔ پہلی بات، جب ہم مکے میں پہنچتے ہیں اور 1 2 دن 3 دن پہلی دفعہ آنے والوں کا جو جوش ہے مکے کے بارے میں، ان کو ان کے جوش کے مطابق چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ جائیے، جو عبادت آپ کا دل چاہے، اگر آپ خانہ کعبہ سے 3 دن چمٹنا چاہیں، بوسہ دینا چاہیں، صحن میں بیٹھنا چاہیں، اپنی مرضی کی عبادت کی۔ یہ کینیڈا والوں سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے 3 دن چلے گئے تو بچے گا کیا، لیکن 40 دن کے قافلے بعد، اس کے بعد 4تھے دن سے پھر خانہ کعبہ کی تفصیل و تاریخ آتی، اور وہ تفصیل اور تاریخ میں پہلا ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ آپ نے دیکھ لیا خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، لیکن کیا یہ پورا کعبہ ثواب، فضیلت اور دعا؟ قرآن کریم نے جو سب سے اہم دعا بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ حج کی دعا، کہا کہ یہ خانہ کعبہ جو عبادت، ثواب اور دعا کے لیے اہم ترین جگہ، تو کیا پورے کعبے کا ثواب اور فضیلت یکساں؟ یا کعبے کا وہی اصول ہے جو 3 پارے کی پہلی آیت ہے، انبیاء کے بارے میں آیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول سب اللہ نے بھیجے ہیں مگر ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی۔ یہ سوال میں کرتا ہوں، اور اس کے بعد خود اس کا جواب شروع کرتا ہوں کہ نہیں، کعبہ پورا ایک ہے لیکن ثواب سب جگہ کا برابر نہیں۔
کعبے کے ایک حصے کا ثواب کعبے کے دوسرے حصے سے زیادہ. یہ جواب ہوگا. اب اس جواب کے بعد اگلا سوال ہوگا تو پھر خانہ کعبہ میں سب سے زیادہ ثواب کس جگہ کا؟ عبادتوں کے اعتبار سے بھی اور دعا کے اعتبار سے بھی. اور اس کے جواب میں آتا ہے مقام ابراہیم کہ یہ خانہ کعبہ کے صحن جو کل بات آ گئی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر تو اب ہم لوگ نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم اتنا ظلم نہ کریں اور اتنی لوٹ مار نہ کریں کہ جس کے لیے جو بنیادی شرط ہوتی ہے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی. جب تک کہ ہم لوگ شریف رہیں گے نہیں جا سکیں گے. تو خیر اب اندر تو نہیں جا سکتے, بات ہو رہی ہے باہر. تو باہر افضل ترین جگہ مقام ابراہیم, وہ پتھر ہے جس کے پیچھے ہم طواف کی نماز پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں کی تفصیل آتی. تو پہلا دو جملے کہنا تھے نا. پہلا جملہ کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جتنی زیارتیں اور جتنے تاریخی مقامات اور دعا کرنے کی جتنی جگہیں ان میں سب سے زیادہ افضل ہے مقام ابراہیم. البتہ یہ کہہ کر پھر ایک جملہ میں وہ کہتا ہوں جو آج ہمارے اکثر مراجع کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہے, لیکن وہاں کا طریقہ وہی رکھیے گا جو عراق کے صاحبان ایمان نے کربلا کا طریقہ رکھا. عراق کے صاحبان ایمان نے, عراق کے لوگ, خود عراق کے مقامی, ان میں بڑی اچھی عادت کی ہے کہ اگر کہ ان کا دل بھی چاہتا ہے کربلا میں زیارت امام کا, لیکن وہ جاتے بھی ہیں. لیکن آپ کو یہ منظر نظر نہیں آئے گا کہ جس کو زری ملی تو زری پکڑ کے چمٹ گیا, 2 گھنٹے نہیں کٹ رہا. جائیں گے, زری کو چومیں گے, ہاتھ لگائیں گے, فوراً جگہ خالی کریں گے بعد والے کے. اب اپنی باقی دعائیں اور حاجتیں وہ باہر جا کر یا کونے میں کھڑے ہو کے پورا کریں. چنانچہ وہ جو یہ قربانی دیتے جس کے نتیجے میں 1 کروڑ اور 15 لاکھ کا مجمع جو اس سال آخری رپورٹ آئی ہے فائنل, 1 کروڑ 15 لاکھ یعنی 11.5 بلین, ان میں سے کسی کو زحمت نہیں ہوتی. تو یہی مراجع نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن چونکہ آج کل ہجوم بہت ہونے لگا تو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے جو عمرہ کر رہا, اور دعا مانگنا سنت ہے. آپ مختصر دعا کر کے وہ جگہ ان کے لیے خالی کر دیجئے جن کے لیے اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں. یہ بھی ایک جملہ کہتا ہوں. اور دوسری بات اسی میں آتی کہ خانہ کعبہ کا تذکرہ قرآن میں بہت, لیکن مقام ابراہیم کے بارے میں قرآن نے ایک لفظ کا وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی, کہ دیکھو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ, نماز یہاں پڑھو. تو حج اور عمرے کی نماز وہاں پڑھی جاتی ہے. وہ ٹاپک شروع ہو گیا جو میں نے اپنی مجلس میں پڑھا تھا کہ اسی طرح اپنے گھر کو بھی نماز کی جگہ بناؤ. ایسا نہیں ہے, یہ ایک حدیث ہے, اور یہاں سے میں اپنے موضوع پہ آ گیا. یہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے 2 عقیدوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا. اچھا بہت سارے عقیدے ہیں یہودیوں, کسی خاص کانٹیکٹ میں خاص موقع پہ کوئی خاص بات ہوتی ہے. اس حدیث میں 2 باتیں بیان کی جا رہی ہیں. یہودیوں کے 2 عقیدوں سے اپنے آپ کو بچانا نہیں, بلکہ یہ لفظ غلط میں نے, یہودیوں کے ایک عقیدے سے اپنے آپ کو بچانا, یہودیوں کے ایک عمل سے اپنے آپ کو بچانا. عقیدے کا نام شریعت میں اصول دین ہے, عمل کا نام شریعت میں فروع دین. تو ایک اصول دین ایسا ہے جو یہودیت کا ہے, تم میں نہیں آنا چاہیے. ایک فروع دین ایسا ہے جو یہودیت کا ہے اور تم میں نہیں آنا چاہیے. اور وہی جو ابھی میں نے جملہ کہا اس کا تعلق فروع دین سے. فروع دین کیا کہا؟ یہودیوں نے اپنے گھروں کو قبر کی طرح بنا دیا. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا وہ اپنی ساری عبادتیں اپنی عبادت گاہ یا سینگوا میں جا کے کرتے ہیں. گھروں کے اندر عبادت کا خانہ خالی ہے, اللہ کو محدود کر لیا امام باڑے پر, نہیں اللہ کو محدود کر لیا سینگوا پر, اللہ کو محدود کر لیا چرچ پر. اس کے بعد آزاد ہو, گھر سے تو کوئی تعلق ہی نہیں اللہ کا. یہ قبر کی خصوصیت, اپنے گھروں کو اتنا ہی عبادت کی جگہ بنانا جتنی جگہ امام باڑہ اور مسجد. ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ رواج ہے, لیکن اور اس کو ابھی آگے بڑھانا. ہم امام باڑے میں بھی مولا کو یاد کرتے ہیں اور گھر میں, البتہ کبھی بڑے عجیب طریقے سے یاد کرتے ہیں. اگر آپ میری اس بات پہ یقین کریں تو میں بتا دیتا ہوں, گرچہ میں اس بچے کی برائی نہیں کر رہا, لیکن بہرحال بات تو بڑی عجیب, اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, اچھا ہے کہ برا ہے وہ ایک الگ بات ہے, کہ جب کوئی ذاکر یا عالم, کوئی خطیب یا مجھ جیسا طالب علم مجالس پڑھنے آتا,
جو پرانے زمانے کی بڑی بنیاد دادیاں نانیاں کہا کرتی تھی نا، یہ وہ جملہ نہیں ہے. وہ کہتی تھی، کہانی سناتی تھی کہ کانوں سنی کہتے آنکھوں دیکھی نہیں کہتے. میں آنکھوں دیکھی بھی کہہ رہا ہوں اور کانوں سنی بھی کہہ رہا ہوں. میرے کان بھی کام کر رہے تھے اور میری آنکھیں بھی جب یہ واقعہ پیش آئے. طریقہ یہ ہے کہ مجالس ختم ہوتی تو اس کے بعد پھر کمیٹی عالم کے، ذاکر کے، خطیب کے اعزاز میں چھوٹا سا کھانا رکھتی ہے جس میں ساری کمیٹی ممبر ہوتے ہیں. اور بہت سارے علاقے دنیا کے ایسے ہیں جہاں پہ اب عورتیں کھانا وانا پکاتی نہیں ہیں، چنانچہ مجبوراً ان کو ہوٹل میں یہ انتظام کرنا ہوتا. جس انداز سے آپ لوگ چل رہے ہیں تو اگلی نسل میں شاید یہ مسئلہ یہاں بھی آئے. تو خیر، ایئرپورٹ سے میں 18 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد تھکا میں گھر پہنچا. جن صاحب کے مجھے ٹھہرنا تھا، جا کے ابھی صوفے پہ بیٹھا ہوں، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مولانا 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے، چائے بنا دی. میرے سامنے کہہ کے تمہارا مہمان ہے، مجھ سے کہتا ہے چائے بنانا ہے کہ جو کرنا بناؤ، میں جا رہی ہوں سونے کے لیے. اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ میرے سامنے بات ہو رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن کے جہاں پہ وہ مائگریٹ ہوتے ہیں، اور یہی میرا آج نقطہ ہے. اصل میں مجھے وہاں لے جانا. تو اب یہ ہے کہ وہ ہوٹل، جب علماء کا ہوٹلوں میں جانا اور موٹلوں میں جانا بعض مومنین کو کھلتا ہے، گوارا نہیں ہوتا. پتا نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ ہماری حرکتیں ان کے علم میں نہ جائیں. تو کوئی ہو نہیں وجہ. اب یہ ہے کہ ایک مومن کا ہوٹل تھا، بہت پاک پاکیزہ اس کا انتظام تھا. الگ سا کمرہ تھا جس کے اندر چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی تھی، وہ اس نے علماء کے لیے رکھا تھا. کمیٹی نے کہا مولانا یہ جو علاقہ ہے یہ سارا کا سارا پاک ہے، اور کوئی نان مسلم اور کوئی نجاسہ تو کچھ نہیں، آپ چلیے. چلے پہنچ گئے. برابر کے اندر جو اصل ریسٹورانٹ، ہوٹل تو نہیں، ایک ریسٹورانٹ تھا، اس کا ہال تھا. اور کہا بہت رات کو جائیں گے کہ یہ بالکل تنہائی، ایک دو کے علاوہ کوئی ہو نہیں. دیکھو بالکل الگ ہے. چلے خیر. مولانا یہ شراب کی کوئی بھی سرو نہیں کرتا، البتہ BYO ہے، لیکن وہ ادھر والے حصے میں ادھر ہے. برنگ یور اون، اگر لے کے آ جائیے تو اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن شراب سرو نہیں کرے. خیر ہم لوگ بیٹھے. اس وقت تقریباً رات کا وقت ہے، بالکل سناٹا ہے. ابھی کھانا آیا کہ اچانک میرے کان میں بچی کی آواز آئی. کہ بچی میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا آپ دھوکہ دیتے ہیں. یعنی کہتے ہیں میں 20-22 سال کی تھی. کہا اس کو تھوڑی بچی کہتی. اب اس کو کہتے ہیں کہ نہ کہتے ہیں، وہ بات کا مسئلہ ہے. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یہ آواز آ رہی ہے برابر سے. اچھا یہ آواز سنی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے صحیح عقیدہ رکھنے والے خاندان کی بچی. ایک دم نکاح اٹھ گئی کہ کہہ کیوں رہی. خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی اس کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے کیا؟ یا علی مدد، یا علی مدد. اب دیکھیے بھی کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، اس بچے کی نیت میں دور دور تک کوئی خرابی نہیں ہوگی. یا اس کے والدین کی ٹریننگ ہے کہ یا علی مدد کہہ رہی ہے. لیکن کہیں کہیں یہ جملہ کھل جاتا. کیوں؟ وہ کھانا تھا، کھانے کے ساتھ شراب کی نہیں تھی، شراب کی بوتل گری تو ایک دم وہ گھبرا کے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد کہہ کے شراب کی بوتل کو سنبھال لیا. یعنی جو اس کو ایک خاندان کی ٹریننگ ملی ہوئی کہ ہر موقع پہ علی کو پکارنا ہے، علی کو پکار رہے، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے کیا مطلب. اس نے کہا کہ مولا آئیے میری شراب کو گرنے سے بچائیے، مولا اس شراب کی حفاظت کے لیے شراب ضائع ہو. لیکن اس کی نیت پسند نہیں. میں آج بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں، نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ بعد میں کبھی اس کے خاندان سے رابطہ ہوا. لیکن کس انداز سے مولا کا نام کس جگہ لیا گیا. اچھا یہ اثرات کہاں ہوں گے؟ یہ اثرات ہیں کہ جب واقع، لیکن ٹریننگ بڑی اچھی تھی، لیکن ذرا سی کچھ نامکمل ٹریننگ تھی. علی شراب کو گرانے تو آئیں گے، شراب کو بچانے نہیں آئیں گے. خیر اب یہ بات آخری 2 مجلسوں میں آئے گی زیادہ تفصیل کے ساتھ. یا علی مدد یہ گھر کی ٹریننگ. ہمارے یہاں امام باڑے میں بھی یا علی مدد ہے، گھر میں بھی یا علی مدد. لیکن پیغمبر کہے خالی یہاں تک نہ رہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر سے اللہ کی جتنی عبادتیں وہ گھر سے اٹھ جائیں، صرف مسجد اور امام باڑے میں. یہ یہودیوں نے یہ غلطی کی تھی کہ ساری عبادتیں سینگوا میں کرتے، گھر میں کچھ نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر اس کے اثرات. یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا کا بہترین لینس جو نیو بورن بیبی ہے اس کی آنکھ میں لگا ہوا، اور دنیا کا بہترین CD پلیئر یا CD ریکارڈر بچے کے کانوں میں لگا ہوا. جو تصویر وہ دیکھتا ہے، جو آواز وہ سنتا ہے، کس طرح اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ مرتے دم تک اس کے اثرات رہتے ہیں. گھر کا ماحول مسجد جیسا ہو،
گھر کا ماحول امام باڑی جیسا ہو، جس کے اندر یہ اسلامی مسئلہ تھا کہ واجب نماز مسجد میں پڑھو، سنت نماز گھر میں پڑھو، گھر کے بچوں کو بھی پتا چلے کہ نماز کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ اب یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ مقام ابراہیم کی تشریح امام بارگاہ حسینی 18 جیل سوسائٹی کے اندر رہ گئی تھی۔ آپ کو سننے سے میرے موضوع میں تھی، اس لیے میں نے تھوڑا بتا دیا کہ گھر کو ہر عبادت کا مرکز بناؤ، نمازیں بھی وہاں ہو، روزے بھی وہاں ہو، تلاوت قرآن بھی وہاں ہو، حجاب بھی وہاں ہو۔ ایک حجاب تو وہ ہوتا ہے کہ جو صرف امام باڑے میں کیا جاتا، یہ بھی بہت غلط ہے۔ اگر یہ عورتیں امام باڑے میں بھی بے حجاب آئیں، ان کا کیا بگاڑ لیں؟ لیکن کم از کم ابھی اتنا احترام تو کرتی ہے یہ امام باڑے۔ لیکن اب یہ گھر کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ ہے قرو دین کی خرابی، اور اصول دین کی خرابی وہ ہے جس کے لیے آج میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ پیغمبر نے کہا، بلکہ قرآن نے کہا، پیغمبر نے تو خالی اس کی تشریح کی۔ قرآن نے کہا کہ قالت الیہود، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، مبسوطتان، بندھے ہوئے، اور قرآن کہتا ہے خلق اللہ کے ہاتھ نہیں، مغلولتان۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ مغلول ہے، بندھے ہوئے، اور اللہ کہہ رہا ہے خلق ہے یہ عقیدہ اللہ کے ہاتھ مبسوطتان، کھلے ہوئے۔ بندھے ہاتھ، کھلے ہاتھ کا مطلب کیا؟ بندھے ہاتھ کا مطلب یہ یہودیوں کا عقیدہ کہ جب اللہ نے کائنات بنائی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کی بک اور پیٹ اس وقت تیار ہو گئی، مرتے دم تک کے سارے حالات اس میں لکھے، اور اللہ نے ایک بار لکھ دیا ہے، اب کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ خود اللہ بھی اگر چاہے تو اپنے لکھے کو چینج نہیں کر سکتا، لکھ دیا۔ ید اللہ ہے مغلولتان، اللہ کے ہاتھ بند گئے، جو اس نے لکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے خلق، اللہ کے ہاتھ کھلے، جو اللہ نے لکھ دیا۔ پھر اب وہ آیت کا ترجمہ جو آج میں نے تلاوت کی، یمحو اللہ ما یشاء، جو اللہ نے لکھ دیا اس میں سے جس کو چاہے وہ ڈیلیٹ کر سکتا، ویثبت، جس کو چاہے رکھ سکتا۔ اللہ آزاد قادر مطلق ہے، اپنے لکھے ہوئے کو بدل سکتا ہے، اللہ کو کیا بدلے۔ اللہ نے ہمیں 3 ایسے پاورفل ٹول دیے کہ ہم چاہیں تو اللہ کے لکھے ہوئے، اللہ کی اجازت سے، لیکن اب اللہ کے لکھے ہوئے اللہ کی اجازت سے، لیکن ہم بھی بدل سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کا نام ہے دعا۔ دعا اس طاقتور ترین چیز کا نام جو اللہ کے لکھے ہوئے کو بدل دے۔ اللہ نے کہا کہ یہ واقعہ مثلا مرض ہوگا، ہم چاہیں تو اس کو بدلوا سکتے ہیں، مرض کو صحت میں بدلے۔ اللہ نے کہا کہ اس آدمی کی مرنے دم تک شادی نہیں ہوگی۔ ہوتے نا لوگ اپنے آپ کی شادی کی لکیری ڈھونڈتے رہتے ہیں ساری زندگی، وہ ہے کہاں لکیر شادی والی، نظر ہی نہیں آتی، نہیں ہوگی شادی، نہیں۔ اللہ نے لکھ بھی دیا اگر تقدیر کی کتاب میں کس کی شادی نہیں ہوگی، ہم اللہ کا یہ حکم بدلوا سکتے۔ اللہ نے لکھ دیا اولاد نہیں ہوگی، ہم گناہگار، کمزور، ناقص، ہمارے پاس اتنا پاورفل ٹول ہے دعا کی شکل، ہم بدلوا سکتے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو روزی نہیں ملے، ہم روزی دلوا سکتے۔ اور پھر اس میں ایک جملہ پڑھا کہ یہ خالی اپنے لیے نہیں ہے کہ چلے ہمارا پرسنل میٹر، نہیں۔ اللہ نے کہا اس کو مرض رہے گا، ہم نے اس کے لیے اتنی اسٹرانگ دعا پڑھی، اس کے مرض کو ہم نے چینج کر کے صحت دلوا دی، ہم نے حکم خدا سے، اللہ کی دینی طاقت سے۔ لیکن اتنا اللہ نے گناہگار مومن کو اختیار دیا، تو خود اللہ کے خود اپنے پاس اختیار نہ ہو، کہا یہودیوں کو یہ عقیدہ کیوں؟ قرآن نے بھی کہا، آیت بھی میں نے تلاوت کی۔ اچھا شاید آپ کو یاد نہ ہو، سال میں ایک دن یہ آیت ہم سے پڑھوائی جاتی ہے، رمضان کی 23ویں تاریخ جو بڑی شب قدر کہلاتی ہے، اس رات کی دعاؤں کا آغاز اس دعا سے ہوتا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ بھئی ہمارے شب قدر کی بیس یہ کتاب، یہ آیت کہ اللہ آج کی رات ہماری تقدیر میں لکھ رہا کہ اس کو سارا سال مرض رہے گا، ہم اسی لیے تو دعا کرنے جاتے ہیں شب قدر کی تقدیر کو بدلوانا۔ اور اس میں ایک بات کہہ دوں جو پرسوں کا عنوان بنے گا، پہلے سے میں اعلان کر رہا ہوں، حتیٰ یہ کہ اللہ نے لکھ دیا کہ اس ڈیٹ کو آخری امام کو میں ظاہر کروں، ہم چاہیں تو اس لکھے ہوئے کو بدلوا سکتے ہیں۔ امام کے ظہور کی تاریخ بدلوانے کی طاقت ہمارے آپ کے پاس، تبھی تو ہم کہتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ ظہورک۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہی کہ خدا بندہ تو نے جو تاریخ رکھی ہو، ہماری دعا ہے کہ ان کو جلدی ظاہر کر دے۔ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ جو تاریخ اللہ نے رکھی ہے، مثلا اللہ نے رکھا کہ یہ امام 10 محرم 2015 کو آئیں گے، تو اجل کہنے کا فائدہ کیا؟ اجل اللہ کہنے کا فائدہ کیا؟ دعا کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ امام کے ظہور میں تاکید کر، تو لکھ دیا اللہ نہیں، لکھے ہوئے کو اللہ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ
ہماری آپ کی تصدیق تو چھوڑیے، ظہور امام کی تاریخ بدل سکتی ہے دعا کی مدد سے۔ ایک چھوٹی سی حدیث آج سن لیجیے، اور یہ موضوع انشاءاللہ پرسوں کا، چھوٹی سی حدیث اور کل والا جملہ پہلے دوہرا۔ سب سے زیادہ ہمارے ممبروں کربلا کا ذکر ہوتا، کربلا والے آقا حسین کی کتنی حدیثیں مسائل سے ہٹ کر آپ کو یاد، یا تاریخ سے ہٹ کر ذرا سوچ، یہ زندگی میں ہم نے سب سے زیادہ مولا علی سے بھی زیادہ آقا حسین کا ذکر سنا۔ کتنی حدیثیں ان کی یاد، تاریخی حدیثوں سے ہٹ کر 10 یاد کیجئے، 10 تو بہت بڑی بات ہے، 5 بھی یاد نہیں آئے، چلے یہ حدیث ہی سن لی، حدیث اہم ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اور آقا حسین کی حدیث ہے بہار الانوار کی والیوم 53 کا پیج 52 ہے، ریفرنس بھی بڑا آسان ہے، 53 52، اور وہ یہ ہے کہ آقا حسین کہتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کے ظہور کی ایک تعریف رکھی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو حضرت موسیٰ کی طرح سے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اچھا اب دیکھیے ایسی حدیث ایک مجمع میں آقا حسین پڑھیں گے، چاہنے والوں کا مجمع، پہلا سوال لوگ یہی کریں گے کہ آقا یہ حضرت موسیٰ کی طرح تاریخ کی تبدیلی کیا مطلب؟ کہا کہ سنو، موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، اور نبی بائی برتھ نبی ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ نبی پیدا ہوتا جاہل ہے، ہماری طرح کمزور ہے، گناہگار ہے، نجاست میں ڈوبا ہوا، پھر جبرائیل آئے اس کا بائی پاس کا آپریشن کریں، اس کے سینے پر سے شرک اور کفر کا دھبا نکالے، تب اس قابل ہو کے نبی بنے۔ ایسا کوئی نان سینس عقیدہ ہمارے پاس نہیں، بائی برتھ نبی۔ پھر اتنے سالوں تک حضرت موسیٰ کو حکم نہیں اپنی نبوت کے اعلان کا، جس دن ان کی ماں نے ان کو دریا میں ڈالا اس دن بھی وہ نبی، لیکن جوان ہونے کا تو آرڈر نہیں تھا نبوت، اور ابھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ مجھے نبوت کے اعلان کا موقع ملے گا۔ تبھی حضرت موسیٰ نے شادی کی، نیولی میرڈ اپنی بیوی کو لے کے گھر جا رہے ہیں، ابھی بارات راستے میں ہے کہ اچانک اللہ کا حکم آ گیا، موسیٰ جاؤ جا کر اعلان نبوت کرو اور فرعون کے دربار میں جاؤ۔ واقعہ ہر ایک کو پتا ہے، سورہ کہف کے پہلے پیج پر کہ موسیٰ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، راستے میں جنگل تھا، رات ہو گئی، بیوی نے کہا کہ اندھیرا بہت ہے، آگ لے کر آؤ۔ یہ خالی آپ کی بیویاں ہی آپ کو ناوقت نہیں دوڑاتی ہیں کہ جاؤ اور جا کر مثلا دودھ لے کر آؤ، انڈے لے کر آؤ، ختم ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی بیوی اور جو نبی کی بیٹی شعیب بہت اندھیرا جاری اور آگ لے کر آئی، حضرت موسیٰ کو برات روک کر آگ کی تلاش میں نکلنا پڑا، جھاڑی کے پیچھے آگ نظر آئی، وہاں گئے تو پتا چلا اللہ کا آرڈر ہے کہ بس جاؤ صبح سویرے فرعون کے دربار میں اعلان نبوت کرو۔ آقا حسین کہہ رہے کہ اگر ذرا سے بھی چانسز ہوتے کہ یہ آخری رات ہے خیبر کی، کل صبح اعلان نبوت کرنا، تو یہ ٹائم تو حضرت موسیٰ شادی کے لیے نہ رکھتے۔ یہ شادی کا ٹائم اس وقت رکھنا یہ بتا رہا کہ دور دور تک ظہور کے کوئی چانسز نہیں تھے، اور اچانک اللہ نے راتوں رات ظاہر کر دیا۔ یہی ہمارے بیٹے کے ساتھ ہو سکتا کہ کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی، کوئی چانس نہیں ہے۔ آج میرے پاس ٹورنٹو کے کسی مومن کی میل آئی، ایک اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچے کی تصویر، نیو بورن بیبی۔ کہا مولانا یہ میل آج کل بہت چل رہی کہ دجال پیدا ہو گیا۔ ایبسولوٹلی رانگ، اس کا کوئی تعلق دجال سے نہیں، کیونکہ موضوع پرسوں آنے والا ہے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ اگر آج نہیں آیا تو پھر گنجائش نہیں رہے گی، میں جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اس قسم کی ساری ای میل غلط، جھوٹ اور ہمارے بعض عقیدے کو بدلنے والی، اور ظلم یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ای میل کے اندر یہ دجال پیدا ہو گیا، ایک بچی کو ہاسپٹل میں پیدا ہو، اس کی تصویر لے کے دکھا دی، ایسے اس قسم کے نارمل بہت بچے پیدا ہوتے رہتے، لیکن بعض تو ایسی ای میل چل رہی ہے جن میں آج کے زمانے کے ایک اہم ترین مرجع آغا بینت کا نام آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ملیہ پیدا ہو گئی ہے جو امام کے قاتلہ، وہ پیدا ہو گئی ہے جیتمیس امام آنے والے۔ انہوں نے فرمایا کہ سفیانی ظاہر ہو گئے، انہوں نے فرمایا سید حسنی آ گئے، انہوں نے فرمایا کہ بس امام آنے والے، اور ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے ان کی تردید لیتے لیتے ہم لوگ تھک گئے، وہ تردید کرتے کرتے تھک گئے۔ مگر ہمارے یہاں تو لوگ اس آرام سے ای میل آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ایک شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ جھوٹ کو کتنے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ تو بیچ میں ایک بات ضمن نکل آئی، مگر دجال ایک نشانی ہے بہرحال امام کی، سفیانی ایک نشانی ہے امام کی،
سید حسنی ایک نشانی ہے امام کی. آقا حسین کہتے ہیں بغیر کسی نشانی کے بھی میرا بیٹا ظاہر ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ کھلے. اللہ نے اعلان تو کیا ہے کہ میں اپنی آخری حجت کو 10 نشانیوں کے بعد ظاہر کروں. اللہ نے اعلان تو کیا ہے کہ آخری امام عاشورے کے دن آئے. اللہ نے اعلان تو کیا ہے کہ وہ فرائیڈے کا دن ہوگا. مگر یہ سارے اعلان اللہ بدل سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایوری فرائیڈے ہم زمانے کے امام کی جو زیارت پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ نہیں کہتے مولا آج آپ کے ظہور کا دن المتوقع ہو کہ یہ ظہور ہے. مولا ٹوڈے فرائیڈے اور آج ایکسپیکٹڈ ہے آپ کا ظہور, ایکسپیکٹڈ. جبکہ کتنی روایتوں میں کہ امام جمعے کے دن آئے مگر پھر بھی ایکسپیکٹڈ ہے, یقینی نہیں ہے. ویڈنسڈے کو بھی آ سکتے ہیں, ٹیوزڈے کو بھی آ سکتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کے پیچھے اسلام کا ایک فلسفہ. اب دیکھیے پرسوں رات کی مجلس ذرا وقت سے پہلے آ, فلسفہ یہ کہ مومن ہر سیکنڈ امام کے لیے الگ ہو کے بیٹھے. اگر یہ پتہ چل گیا کہ امام جمعے کو آئیں گے تو دیٹ مینس سیٹرڈے سے لے کے تھرسڈے تک آپ آرام سے گھومیے پھریے, میوزک سنیے, مکس گیدرنگ اٹینڈ کریں, ہندو کے ریسٹوران میں چلے جائیں, نمازیں قضا کریں, کوئی وعدہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ امام جمعے تک تو آئی تھی. ہر عید جمعہ ختم ہوا 6 دن کے لیے مومن کو ریلیکسیشن مل گئے. اگر یہ یقینی بات ہے کہ امام جمعے ہی کو آئیں تو بھائی سیٹرڈے کو ہم کیوں احتیاط کریں, سنڈے کو ہم کیوں احتیاط کریں؟ آنا ہی نہیں آج امام کے دن, آج امام کو آنا ہی نہیں. اگر یہ کنفرم ہے کہ امام عاشورے کو ظاہر ہو تو جب عاشورہ ختم ہو گیا اب اگلے سال عاشورے تک 350 دن مومن آرام سے بیٹھے کہ مجھے امام کے لیے کچھ کرنا ہی کیونکہ امام آنے ہی والے ہیں. تو یہ جو ایک عقیدہ ہے کہ مومن ہر میں الگ بیٹھے, اس کے لیے اس کے ساتھ پہلے یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ امام کے آنے کی تاریخ, دن, وقت, یہ جو کچھ بتایا گیا یہ کنفرم نہیں, اللہ اس کو چینج کر سکتا. چنانچہ جمعے کے بدلے اللہ چاہے تو ٹیوزڈے کو امام کو ظاہر کر سکتا. نارملی یہ پڑھا جاتا ہے کہ فجر کے وقت آئیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی رات کے 9:30 سے لے کے صبح 5:30 بجے تک آرام سے بیٹھے نہیں, ہو سکتا ہے 11 بجے امام آ جائے. اور یہ ساری چیز کہ حدیثیں بتائی کہ امام اس طرح آئیں گے, اس طرح آئیں گے, اس طرح آئیں گے, آخر میں یہ جملہ کہہ دیا مگر یہ سب غلط ہو سکتی ہے. تو کون سے عقیدے کی بنیاد پر یہ بھولنا ہوا یہ شخص؟ یہودیوں کا عقیدہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا, اللہ بھی اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. اور اسلام کہتا اپنے لکھے کو اللہ مٹا سکتا ہے, دعا میں اتنی طاقت ہے. اور اسی وجہ سے روزی کی دعا بتائی, یہ کہہ کر کے روزی نہیں ملے گی مگر دعا پڑھو گے تو مل جائے گا. اسی لیے صحت کی دعا بتائی اور دعاؤں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے مزید ابھی اور کچھ دعائیں. مگر اس سے پہلے ایک جملہ جو یہاں تو ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا, وہ فاقہ سے پوچھ لیتے, باقی جگہ پوچھ لیا لوگوں نے کہ مولانا آپ نے یہ 10 12 15 20 دعائیں بتائی. اچھا کہتے ہیں لوگ مولانا پہلے تو آپ کو ایسی دعا بتائیے کہ حافظہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے, میموری کی دعائیں یاد رہ سکے. پڑھیں گے تو بعد میں ابھی سے یاد ہی نہیں ہو رہی, ساری دعائیں جھٹ پچ ہو رہی ہیں دماغ میں, کہیں پرابلم نہ ہو جائے کہ معلوم ہوا بچہ پیدا ہونے کی دعا روزی کے موقع پہ پڑھ دے, روزی کی دعا مثلا صحت کے موقع پہ پڑھ دے, پرابلم ہو جائے. تو یہ ہے کہ کوئی طریقہ بتائیے. 2 بہت ہی آسان طریقے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ ساری تقریریں ریکارڈ ہو رہی ہیں, اور دوسرا اس سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ یہ جتنی دعائیں میں نے آج بتائی یہ میں پچھلے 15-20 سال سے الگ الگ, کسی عشرے میں ایک دعا آ گئی, کہیں پہ ایک دعا آ گئی, اس دفعہ پوری دنیا میں مومنین اتنے پریشان ہیں کہ ساری دعائیں سیکوینس میں جمع ہو, مگر الگ الگ یہ ساری دعائیں میں بہت پہلے پڑھ چکا ہوں. اور جب میں نے یہ دعائیں پڑھی تھی پہلی دفعہ اور لوگوں کو اتنے بینیفٹ ہوئے تو انٹرنیٹ پہ ایک ویب سائٹ ہے, ان لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ مولانا آپ کی پرمیشن ہے کہ یہ دعائیں سب ایک جگہ جمع کر دیں, آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ اگر کسی کو دعائیں چاہیے تو ہر ایک کو الگ الگ بتانا, لکھ کے دینا, بات کرنا, ہماری طرف ریفر کر دیں اور مومنین کو بھی بینیفٹ ہوگا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو www.duaz.org اب آپ کلک کریں اور اس کے بعد جب اس کا مینو آ جائے گا لیفٹ ہینڈ پر, اچھا اس میں اور بہت ساری دعائیں, لیکن میں جو میری مجلسوں کی دعائیں اس کے لیے کہہ رہا ہوں. مینو کو پڑھیے گا تو ہر دعا پہ کلک کرنے کا دل جائے, پھر اس میں آئے گا ادرس دعا لیفٹ ہینڈ سائڈ. ادرس دعا کو کلک کریں گے, بہت اہم اہم دعائیں, شادی کی, صحت کی, بلیک میجک کا علاج, لیکن سب سے اوپر
ادر دعا پہ آپ نے کلک کیا، اس کے برابر میں ایک مینو نکلا، اس کے اندر سب سے اوپر شارٹ پاورفل دعا. یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو انہوں نے میری پرانی مجلسوں الگ کر کے جمع کیا، اور اب اتفاق سے اس اشرے یہ ساری دعائیں یہاں بھی ایک ساتھ آ گئی. یہ آلریڈی وہاں پہ موجود duas.org، لیفٹ ہینڈ کا مینو، ادر دعاز کو کلک کریں، سب سے اوپر آئے گا شارٹ پاورفل دعا. اس کے اندر دعائیں ام سلمہ بھی آئے گی جو میں بھی پڑھنے والا ہوں. اس کے اندر کل والی تسبیح بھی کل والی دعا بھی آئے گی اللہم صلی علی فاطمہ وابی. بلکہ کل رات کو ایک مومنہ میل آیا کہ بہت ضرورت ہے ارجنٹ ہے دعا بتائیے. میں نے اس کا لنک ان کو دے دیا، ان کو نہیں دے دیا. اور اس کے علاوہ جتنی دعائیں میں نے اب تک پڑھی، حتیٰ اس میں وہ پوری حدیث بھی آ رہی ہے جو میں نے حضرت علامہ رشید ترابی کے کیسٹ کی جانب آپ کو ڈائیورٹ کیا تھا. صرف ایک اس میں سے پڑھی تھی دعا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ روزی کی یہ دعا، لیکن اصل میں اس میں 4 دعائیں تھی اس حدیث کے اندر. میں نے کہا تھا پوری حدیث پڑھ لیجیے، اگر آپ کو کیسٹ نہیں ملا تو یہاں چلے جائیں. یہ 4 دعائیں ایک لائن سے اس میں لکھی ہوئی. تو غرض یہ کہ شارٹ پاورفل دعا یہ جو ہے اس کے اندر یہ ساری دعائیں جو مجلس میں آپ نے اب تک سنی، نو ڈاؤٹ کچھ دعائیں اس میں ابھی رہ بھی گئی جو اس میں انٹرنیٹ پہ نہیں، لیکن زیادہ تر جو اب تک لوگوں نے سوال کیے. اب آئیے یہ والی دعا بھی وہاں ہے، لیکن وہی بات کہ دعا بہت ساری، جب تک کہ اس کا بیک گراؤنڈ پتہ نہ ہو آدمی کا یقین اور اعتقاد دعا پہ نہیں. اب دیکھیے ایک دعا یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے، اسپیشلی یعنی دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اسپیشل یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو ویسٹ میں رہنے کی ایک بہت بھاری پرائس دینا پڑ رہی. ایک چوائس کا مسئلہ ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 2 چیزوں میں پھنس جاتا، یہ کرے کہ یہ کرے، تو پھر ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ کیا کیا جائے. جیسے جب شروع میں ڈائبیٹک میرا اسٹارٹ ہوا، اس وقت تو میٹھا کھانے کی عادت تھی. اب تو میٹھا کوئی کھلائے گی تو نہیں کھایا جاتا، لیکن اس وقت عادت تھی. میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ بغیر شوگر کے تو نہیں ہوگا گزار. کہنے لگے کہ اس کے لیے پھر یہ نیوٹرا سویٹ ہے. اس وقت سیکرین چل رہی تھی، نیوٹرا سویٹ نہیں آئی، لیکن کا چوائس آپ کا. اگر آپ شوگر کھائیں گے تو یہ ڈائبیٹک کا پرابلم رہے گا، اور یہ استعمال کریں گے تو یا کینسر کے چانسز ہیں یا برین ٹیومر. چوائس آپ کا، یا یہ لے لیجیے آپ کو شوگر کا ڈائبیٹک پسند ہے یا آپ کو برین ٹیومر کا زیادہ شوق ہے. یہ چوائس آپ کا ہے، آپ کی مرضی ہے جو لی جائے. ٹھیک ہے. تیسرا راستہ تھا جس پہ میں نے اب عمل کیا کہ اپنا ٹیسٹ ایسا ڈیولپ کر لیجیے کہ چائے ہو کہ سافٹ ڈرنک ہو کہ جو چیز لے شروع نہیں، تاکہ ان 2 میں سے ایک آپ کو لینا ہی لینا پڑے. اسی انداز ویسٹ میں آنے کی ایک پرائس آپ کو دینا ہی دینا. البتہ پھر بھی ہیومن نیچر میں اللہ نے بڑی فلیکسیبلٹی رکھی. چاہے تو آپ اس سے بچ سکتے ہو، ذرا محنت کا کام ہے، اور شاید وہی میری آخری تقریر یعنی عید الزہرا کی تقریر کا ہوا. وہ پرائس کیا بھائی ویسٹ میں کیوں آنا؟ کا اس لیے آنا ہے کہ یہاں ذرا زندگی میں آرام دہ ہے، سیکورٹی کا کوئی پرابلم نہیں، سیفٹی کا کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ شوہر گھر سے نکلے تو بیوی روز آنا یہ سمجھ کے رخصت کرے کہ شام کو شاید ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، تو یہ نہیں، یا یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ کڈنیپ ہو جائیں گے، رینسم دینا پڑے گا، علاج ہے اچھا، تعلیم اچھی ہے، وہ لائف نہیں جاتی، اور یہ سارے مسئلے جو آپ کو کہتے رہے. کہا کہ اس لیے، مگر اس کی پرائس کیا؟ اس کی پرائس یہ ہے کہ بچہ تمہارا جو ہے گمراہ ہو جائے. تم جتنے ہی نیک و دیدار ہو، نماز شب کے پابند لوگوں کے بچوں کو شرابی بنتے میں نے دیکھا. جنہوں نے کبھی نامحرم باپ اٹھا کے نہیں دیکھا، ان کے بچوں کو بغیر کسی لیگل رشتے کے مختلف عورتوں کے ساتھ زندگی گزارتے میں نے دیکھا. یہ پرائس ہے جو ہر ایک کو تو پے نہیں کرنا پڑتی ہے، لیکن ایک میجورٹی کوئی اتنا ایکسٹریم تک جاتا ہے بچہ، کوئی نہیں جاتا ہے، لیکن وہ بہرحال بات نہیں رہتی ہے جو انڈیا اور پاکستان کے اندر. البتہ میں نے کہا کہ ہیومن نیچر میں بڑی فلیکسیبلٹی. یہاں اتنی حجاب کرنے والی بچیاں بھی میں نے دیکھی کہ اتنا حجاب پاکستان کے اندر بچیاں نہیں کر پاتی ہے، بلکہ یہاں کی بچی وہاں جاتی ہے، مہینہ رہنے کے لیے گئی ہے، 2 دن میں گھبرا کے آ جاتی ہے. اتنا بے حجابی کم ہے، بہت کم ہے، لیکن ہے. دیٹ مینس پرابلم کا سلوشن ہے، لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیجیے، اور ذرا لمبا سلوشن ہے جو فرائیڈے کو آپ ٹائم ملے گا. آج کی بات یہ پرائس، لیکن آسان تو نہیں ہے یہ پرائس.
ماں باپ کے دل سے پوچھئے کہ کیا گزر رہی ہے جس کا بیٹا یا بیٹی. بیٹے برداشت نہیں ہوتے تو اگر بیٹیوں کی یہ حالت کہ اس کو ہی نہیں پتا کہ میری دوستی کتنے لوگوں کے ساتھ, اور میں آگے جملہ بتانا نہیں چاہتا کہ دوستی بھی کس اسٹیج پر. مولانا مجھے یاد ہی نہیں ہے, کبھی کیلکولیشن ہی نہیں کی ہے میں, ڈائریکٹ بچی نے کہا. اور وہ جب خرابی آ گئی نا کہ پتہ نہیں اسٹارز کا تصور. آئیے ایک بات میرے بعد مولانا بچی کو سمجھائیے. بچی نے اسٹارٹ ہی ایسا کیا جس کو ہم کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں پہلی بال پہ ہی چھکا لگا دیا. مولانا بیچارے کیا کرتے, مولانا میرا اسٹار ہے جیمنی. جیمنی وہ ہے جو بہت ہی حریت سے فرینکلی بات کرتا ہے, عورت مرد کوئی کس کے اندر مسئلہ ہوتا ہی. یہ تو میرے اسٹار کی خصوصیت ہے, آپ میرا اسٹار کو بدل ہی نہیں سکتے. اب یہ ہے نا کہ اسٹار بدلنے کا مقصد یہ کہ دوبارہ یہ پیدا ہو, تو اگر مئی کی پیدائش ہے اس کو ہم دسمبر میں پیدا کریں تو اس کا اسٹار چینج ہوگا, اور تو کوئی طریقہ ہے. تو اب یہ کہ اسٹار اس نے کہا سے کہ میں جیمنی, اس وقت تک تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جیمنی اور چمنی میں کیا فرق ہوتا ہے, لیکن اس نے بات کیا جو مولانا میرے اتنے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں ہیں, میں بہت ڈائلیوٹ کر رہا ہوں یہ لفظ, وہ تو عجیب لفظ کہہ رہی. اب میں نے اب تک کوئی رجسٹر کوئی ریکارڈ مینٹین ہی نہیں کیا ہے, اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں, مجھ سے تو بات ہی نہ کر. اب دیکھیے اب پہلی بار میں چھکا مار دیا تو بولر کیا کرے, میں نے آگے کچھ نہیں بات کی. تو اب جب بچوں کا مسئلہ برداشت کی تو بچی, اور میں اس لیے حضرات کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ فرسٹ جنریشن والے, ابھی پرابلم اتنا برس نہیں جتنا سیکنڈ اور تھرڈ والوں ہے. میں تو ان علاقوں میں جاتا ہوں نا جب فورتھ جنریشن چل رہی ہے, تو اب مہاراج یہ تو ہو گیا تھوڑا سا آپ کو لگا ہوگا کہ مولانا ہم کو کریٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن پرابلم کا سلوشن دعائے ام سلمہ. دعائے ام سلمہ کا تقریباً وہ بینیفٹ ہے جو نوروز کی دعا کا ہے, مگر دو فرق کے ساتھ. نمبر ایک, یہ نوروز سے زیادہ اسٹرانگ دعا, اور نمبر دو, نوروز کو سال میں صرف ایک بار چانس ملے. اگر اس دن یاد نہ رہا, اگر اس دن سو گئے, اگر اس دن کوئی ایمرجنسی نکل ہے, تو کیا پورا ایک سال بیٹھے رہے اپنے بیٹے کو شراب پیتے دیکھے اور پوچھتے رہے؟ دعائے ام سلمہ, دعائے ام سلمہ موجود ہے اس انٹرنیٹ کی ویب سائٹ شارٹ پاورفل دعا. اچھا, جب میں نے پہلی بار دبئی میں پڑھی, لوگوں نے خود ہی اس کا نام رکھ دیا دعائے نعم البدل. نعم البدل ذرا مشکل کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے پاس ہے اللہ یہ دے کر اس سے بہتر آپ کو دے, سبسٹیٹیوٹ مگر زیادہ دے کر سبسٹیٹیوٹ. یہ ہے دعائے نعم البدل. ام سلمہ ازواج رسول, حضرت خدیجہ کے بعد ٹاپ آف دا لسٹ. پیغمبر نے کئی شادیاں کی ہیں, فضیلت کے اعتبار سے حضرت خدیجہ ان جیسی جو کوئی خاتون نہیں ہے, لیکن اس کے بعد ام سلمہ آتی ہے ٹاپ آف دا لسٹ. شہزادی کی وفات کے بعد ظاہری اعتبار سے حسنین کو اور زینب و کلثوم کو ماں بن کے پالا بھی, اور یہی وہ خاتون ہے جنہیں رسول اللہ کربلا سے 50 سال پہلے کربلا کی مٹی ایک باڈی میں رکھ کے دے گئے تھے. عاشورے کے دن یہ مٹی خون بنی, اور بہت سارے ام سلمہ کے فضائل. ام سلمہ پیغمبر کی ایک بیوی, ایک مرتبہ میدان جنگ میں نکلی. ام سلمہ نے حد سے زیادہ ان کو سمجھایا تھا اور امر بالمعروف کیا. مولا کی امامت کی اتنی بڑی پکچر تھی امنگ ازواج رسول, فضائل ہی فضائل, لیکن ام سلمہ بیڈو تھی. اور ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ ہوئی تھی کہ اپنے پورے خاندان میں یہ اکیلی مسلمان ہوئی, اور شوہر کے پورے خاندان میں خالی شوہر مسلمان, کوئی اور دونوں فیملیز میں کوئی اور مسلمان ہے. دونوں فیملیز کی جانب سے ٹارچر. چنانچہ رسول اللہ نے ان کو ہجرت کروائی. پہلے حبشہ بھیجا جس کی تفصیل کل ہے. کل ایک بہت ہی اہم اور مشہور اور اسٹرانگ عمل آپ کو بتاؤں گا روزے کے. کل تو آخری ہے, پرسوں سے شہادت کی رات ہے, میرا موضوع ادھر ادھر جانے کی گنجائش نہیں. لیکن ام سلمہ پہلے حبشہ, ایتھوپیا, اور اس کے بعد مدینے آئی, تو پھر مکے آئی, پھر سیکنڈ ہجرت کی. یہ ان چند بہت ہی کم لمیٹڈ مسلمانوں میں ہیں جن کو 2 دفعہ ہجرت کا شرف ملا. اجا مدینے پہنچی, یہ اور ان کا شوہر, ان کا کوئی فیملی ممبر مدینے میں نہیں, اور مدینے میں جا کر ان کے شوہر میدان احد کی جنگ احد میں شہید ہو. اب یہ اکیلی رہ گئی ہیں, اور بڑی عجیب ایج, لیکن لڑکی بہت چھوٹی اور 18-20 سال کی بیوہ ہو جائے ہم اپنی جگہ, اگر دوسری شادی کر سکتی. 50-55-60 سال کی عورت بیوہ ہو جائے, اب زندگی گزر جاتی ہے, شادی کی ضرورت نہیں. مڈل ایج کی ہے تقریباً 35 سال,
اور بچے ان کے ہیں کوئی 10 سال کا، کوئی 12 کا، کوئی 14۔ نہ دوسری شادی کی جا سکتی ہے اس وقت اس ایج کے بچوں کے ساتھ، اور نہ ہی بغیر شادی کے اس لیے رہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر خاندان کا ارننگ ممبر ختم ہو گئے، کوئی کمانے والا ہی نہیں، بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ جاب نہیں کر سکتے، شوہر شہید ہو گئے، اور مسلمان اتنی غربت کے عالم میں۔ احد کی جنگ کی بات ہے، پھر خندق ہے، پھر خیبر ہے، خیبر کے بعد حالات اچھے۔ احد میں تو مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پیٹ میں پتھر باندھتے تھے تاکہ بھوک نہ لگے، لیکن عام مسلمان ایک پتھر باندھا تھا، رسول خدا 2 پتھر باندھتے۔ اسی احد کے واقعات ہیں، احد کے سراؤنڈنگ کے، کہ فقیر نے آ کے سوال کیا شہزادی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، چادر کو یہودی کے گھر میں گروی رکھوایا گیا۔ تو یہ مدینے کی حالت ہے کہ اللہ کے رسول بھی شہیدوں کی بیواؤں کو اگر کوئی بینیفٹ سسٹم بنانا چاہیں تو ایسے ہی نہیں اس وقت مسلمانوں کے پاس، یہ ٹرائل اور ٹیسٹنگ کا پیریڈ۔ ام سلمہ اب ایسے موقع پہ مدینے میں تو مکان افورڈ کر ہی نہیں سکتی، جو سلم ایریا تھا مدینے کا قبا، وہی جہاں مسجد قبا ہے، لیکن پہلے زمانے میں سلم ایریا تھا باہر، جسے بمبئی کی زبان میں جھوپڑ پٹی کہتے، وہ ایریا، یہ سارے بیوہ عورتیں وہاں جا کے رہتے، مدینے میں رہنا افورڈ ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ایک دن حالات بہت خراب ہوئے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہا، خود آدمی فاقہ برداشت کرے گا، بچی اور بچیوں کی بھوک، تو اپنے بڑے بیٹے سلمہ کو بلایا، جس کی وجہ سے ام سلمہ نام، اور کہا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ، اور جا کے معلوم ہے نا کہ پیغمبر لیکن کائنات کے بادشاہ ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہماری کوئی ہیلپ کر سکے، تو پیغمبر سے وہ ڈیمانڈ نہیں کی، کہا جاؤ رسول سے کہنا کہ پرابلم ہمارا اتنا خراب ہو، اتنا زیادہ برس ہو گیا، کوئی دعا ہوگا، دعا مانگی۔ پیغمبر مدینے کے حاکم ہیں لیکن سمجھدار عورت ہیں۔ اچھا ایک جملہ میں اور کہہ دوں، اس کا تفصیل میں جانے کا ٹائم ہے۔ ایک ایسا دن آیا تھا صلح حدیبیہ کہ پیغمبر، نعوذ باللہ توہین رسالت بھی نہ ہو جائے کہ ایسے کہوں، پیغمبر ایک مسئلے میں ڈیسیجن نہیں لے پا رہے کہ میں کیا کروں۔ ام سلمہ نے ایڈوائز کی، پیغمبر نے فرمایا زندگی میں کسی مرد نے مجھے اتنی اچھی ایڈوائز نہیں دی جتنی میری بیوی نے دی۔ ابھی آپ لوگ تو خیر کینیڈا میں ہیں، کینیڈا ایسا علاقہ ہے کہ جہاں بہت سے لوگ مجبوری میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، سب نہیں، بہت سے لوگ مجبوری میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، اب جہاں آپ کو اپنی عورتوں کے اور بیویوں کے حق مجبوراً دے گا۔ پاکستان میں ہوتے تو ایسی 4 چوٹ کی مارتے کہ روزانہ بیچاری کو ہلدی لگانا پڑتی ہے اپنی ہڈیوں پر، لیکن یہاں مجبوری، ایک جملہ نہیں کہہ سکتے۔ خالی مردوں کی بات کیا کرو، عورتوں کی کیوں نہ کرو؟ جیسے کوئی صاحب، بہت پہلے کی بات ہے، اب تو خیر یہ اس وقت بھی جوک تھا، اور جوک بنے گا، بہت پہلے ایک صاحب انگلینڈ سے پاکستان آئے، کہنے کہ کیا کہنا انگلینڈ، اتنا لوگوں کا اسٹینڈرڈ ہائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تک انگریزی میں بات کر رہے ہیں۔ اب وہاں انگلینڈ کا بچہ انگریزی بولے گا، لیکن ان کے انڈیا پاکستان میں ایک زمانے میں انگریزی بولنا کتنا بڑا کیس۔ ویسے ہی اگر آج کل کوئی صاحب کینیڈا پاکستان جائیں گے، کہیں گے مولانا کیا شرافت کا ماحول ہے کینیڈا کے اندر، مسلمان تو مسلمان، نان مسلم عورت بھی اتنے حجاب میں ہوتی ہے کہ ایک بات نظر نہیں آئے گی۔ یہ حجاب اللہ کی وجہ سے کہ -30 کی وجہ سے ہے، یہ دیکھنا تو جولائی میں آتے ہے نا۔ باہر اس وقت یہ حالت ہے کہ جہاں نکل جائیے، مال میں جائیے، شاپنگ سینٹر میں جائیے، بسوں میں جائیے، سڑکوں میں جائیے، کار میں جائیے، کیا حجاب والی عورتیں نظر آئے؟ مجال ہے کہ ایک بار کسی کو نظر آئے؟ یہ سب پتہ نہیں چلتا ہے کہ مرد ہے کہ عورت، تھوڑا بہت مونچھیں نظر آئے تو اندازہ ہوتا ہے، ایسا لپٹا لپٹا ہے مرد بھی اور عورت، مگر یہ اللہ والا حجاب ہے کہ موسم کی وجہ سے حجاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی حالات بھی آدمی کو شریک بنا دیتے ہیں۔ اب اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ پرابلم پاکستان کے اندر اور ناقص العقل، عورت کی عقل اس کی ایڑی میں ہوتی، عورت اگر گھر سے نکلو عورت نظر آ جائے واپس آ جانا کام نہیں ہوگا، یہ سارے ہمارے یہاں مشہور ہے نا چیزیں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں مجھے کسی مرد نے اتنی اچھی ایڈوائز نہیں دی جتنی ایک عورت نے دی۔ ام سلمہ کی عقل کی بھی بہت تعریف، یہ ام سلمہ عقل کا تقاضا تھا، پیغمبر سے مالی مدد نہیں مانگی، معلوم ہے پیغمبر اس وقت کتنے کرائسس میں، یا رسول اللہ دعا بتائی، بیٹے کو بھیجا، سلمہ گیا، بیٹے کا نام، اور
ام سلمہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دعا بتائی، کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ بیٹا واپس آیا، کہا رسول اللہ نے کہا میں تو دعا کر ہی رہا ہوں، ایک دعا ہے تمہیں بتاتا ہوں، اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز اس وقت تمہارے پاس اللہ اس سے بہتر چیز تمہیں بہت جلد دے گا۔ یہ لفظ دعا کا ہے نا، اس کی وجہ سے لوگوں نے دعا کا نام ہی لیبل بدل کر دیا۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اللہم صلی علی فاطمہ کی دعا کا ذکر ڈھونڈنے کے لیے آج میں گیا تھا دعا.org پر، تو اس میں اس سے یہ دعا ام سلمہ موجود، اور اسی پیج پر موجود ہے شارٹ پاورفل دعا، مل جائے گی وہاں۔ تو خیر بیٹے نے آ کر کہا، پیغمبر نے کہا میں تو دعا کر ہی رہا ہوں، ماں سے کہو اپنی ماں سے کہ وہ بھی یہ دعا کرے۔ اور اس دعا کا بینیفٹ یہ کہ اس وقت جو چیز جس حالت میں بہت جلد اللہ اس کو چینج کر کے اس سے بہتر کرے، مثلا تمہاری فزیکل کنڈیشن جس حالت میں اللہ اس سے بہتر کرے، تمہارا فائنانس جس حالت میں اللہ اس سے بہتر کرے، تمہاری اولاد جس حالت میں اللہ اس سے بہتر کرے، یہ دعا بتا۔ دعا کے ساتھ ایک پرابلم، جیسے میں نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ کتاب کے کور پر قبر کی تصویر آ گئی، تو نانیاں اور دادیاں کتاب گھر میں انٹر نہیں ہونے دے رہی ہے کہ کیا نحوست اٹھا کے لیا۔ دعا کا اسٹارٹ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں انا للہ کا تعلق ہی موت سے، جبکہ قرآن میں انا للہ کا موت سے کوئی تعلق نہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب مصیبت پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں انا للہ، اللہ پھر ان کے لیے بہتری کرتا ہے۔ مصیبت تو بیماری کی مصیبت، اولاد کا غلط راستے میں جانا مصیبت، مورگیج ادا نہ ہو پا رہا ہے مصیبت، جاب چھوٹا جا رہا ہے مصیبت، قرآن کہتا ہے ہر مصیبت۔ تو یہ دعا پیغمبر نے بتایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی خیرا من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ یہ دعا ہے ام سلمہ کہ اے خدا مصیبت آئی ہے میں اس پہ صبر کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک صبر کا جملہ۔ پہلے آپ نے اللہ سے کہا اے اللہ میں مریض، میرے پاس اولاد نہیں، میری اولاد شرابی بن گئی، میرا جاب چھوٹ گیا، مصیبت، میں اس پہ صبر کروں۔ انا للہ آپ کی طرف سے ڈکلیریشن ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، لیکن اے خدا میں صبر کر رہا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں، تو اپنی ڈیوٹی انجام دے کہ میرے لیے اس پریشانی سے بچنے کا راستہ نکال دے۔ پوری دعا ملے۔ ام سلمہ کہتی کہ میں نے تو خالی پیغمبر سے ریکویسٹ کی تھی دعا کرنے، وہ کرے، انہوں نے دعا مجھے بتا۔ اگر پیغمبر کی دعا ہے تو مجھے یقین بھی، لیکن دل میں خیال آ گیا اتنا میرا اچھا شوہر ابو سلمہ، پیغمبر نے کہا جو اللہ نے دے لیا ہے اس سے بہتر دے گا، اس سے بہتر تو کوئی شوہر دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کس طرح سے اس نے مجھے دونوں خاندانوں کے ٹارچر سے بچایا، کس طرح سے وہ اپنے ساتھ حبشہ لے کر گئے، کس طرح سے وہ اپنے ساتھ مدینے لائے۔ شوہر جوانی میں اسلام کی خدمت کرتا ہوا مارا گیا، اس میں شوہر کا کیا قصور، ورنہ بیوی کے اس نے پورے حقوق دیے بلکہ زیادہ دیے۔ پیغمبر نے کہا دعا پڑھو، میں پڑھ رہی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ پیغمبر نے دعا کا جو بینیفٹ بتایا کہ جو اللہ نے ٹیسٹ کیا ٹرائی لیا اس سے بہتر دے، ابو سلمہ سے بہتر شوہر ہے کون؟ میں حیران ہو کے سوچ رہی، لیکن پیغمبر کا حکم ہے پڑھ۔ مجھے کیا معلوم ہوتا کہ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک عام امتی سے شادی کرنے والی ام سلمہ ایک دن رسول خدا کی بیوی بن کر تمام امت کی ماں قرار پائے گی۔ رسول اللہ سے بہتر شوہر کائنات میں کون ہوگا؟ اس دعا کا نتیجہ نکلا ام سلمہ کی بیوی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ۔ ام سلمہ کہتی ہے کوئی آ کر مجھ سے پوچھے اس دعا کا بینیفٹ، میں کہوں گی مجھے دیکھو، میں ابو سلمہ سے بہتر شوہر ڈھونڈ رہی تھی، کون ہے؟ مجھے کیا پتا جو حبیب خدا جس سے خود اللہ محبت کرتا ہے، مجھے ان کے گھر جانے کی سعادت ملے گی صرف ایک اس دعا سے، صرف یہ ایک دعا۔ within 6 months میرا پرابلم اتنے اچھے طریقے سے سالو ہوا۔ اب یہ دیکھیے انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پر یہ دعا موجود، آپ یہ دعا وہاں جا کے دیکھیں اور پڑھیں، اور یہ واقعہ سننے کے بعد دعا پڑھیں، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو دعا کی ایک جو تشریح ہوتی ہے، جو اس کی ہسٹری ہوتی ہے، وہ میں اس لیے پڑھتا ہوں، ورنہ میں 2 منٹ میں آدھے منٹ میں کہتا جائیے یہ دعا پڑھی آپ کا پرابلم سالو ہوگا، نہیں۔ ام سلمہ کی گواہی کے ساتھ دعا سن، ام سلمہ گواہی دے۔ اور ایک آخری بات اور آپ سن لیجیے، آج بھی موضوع ذرا کنٹرول سے باہر ہو گیا، اس لیے کہ 1-2 مومنین نے بیماریوں کی دعا کی،
سب سے پہلے ایک سوال آپ کا ہوگا مولانا ہر ایک کو اتنی دعا بتا رہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں شوگر کا مریض ہوں، کیا شوگر کی کوئی دعا اسلام میں نہیں ہے؟ پھر آپ کیوں نہیں بولتے؟ ہاں یہ بھی میں کل بتاؤں گا، دعا بھی کل بتاؤں گا، 2-3 آخری دعا. کل یہ ٹاپک بہت میرے کنٹرول سے باہر نکل گیا، بس اب وہی میرا ایک جملہ، دعا کو اوور ڈوز نہ کیجیے. کتنے پرابلم آپ کے ایسے جو اسٹل باقی، کتنے سارے اہم اہم مسئلوں کی دعائیں تو آ گئی. 1-2 مسئلے ہیں جس کو میں نے ڈیلیبریٹلی ٹچ نہیں کیا. جادو کا مسئلہ وہ بھی ایک پرابلم ہے اپنی جگہ، لوگوں سے دوسرے کی ترقی برداشت نہیں ہوتی. لیکن یہ ویب سائٹ کا ریفرنس دیا شارٹ پاورفل دعا کے نیچے. دوسری دعاؤں کے اندر شادی کی دعا ہے، اولاد کی دعا ہے، روزی کی دعا ہے، بلیک میجک کی دعا، اور یہ سب معتبر اور اتھینٹک روایتیں. خیر واپس آئیے ایک آخری بات. مولانا ایک صحابی کو دیکھا مسجد میں بیٹھے ہوئے بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے اور اپنے سارے پرابلم یہ 1 دن 2 دن 3 دن بعد لوگوں کی عادت، اسپیشلی بعض بزرگ خواتین کی ہیبٹ ہے 3 گھنٹے مسلے پہ بیٹھی رہتی ہر چیز کی ایک خبر ہے. مولا نے ڈاکا مفاتیح الجنان سپلیمنٹ نمبر 2 حدیث نمبر 1. مفاتیح ہمارے ایک کتاب ہے جس میں دعائیں اور اعمال، پھر اس کے بعد اس کا اپینڈکس ہے، اپینڈکس نمبر 1 نہیں 2، اس کی پہلی تو مولا نے ڈاکا اور کہا کہ جو اللہ لمبی لمبی دعائیں سنتا وہی اللہ چھوٹی دعا بھی سنتا. کبھی کبھار کوئی پرابلم ہو دل کو لگی اور آدمی نے ایک لمبی دعا پڑھی، یہ روزانہ کی کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا اس کا ایک نقصان وہ ہے جو کل کی مجلس کے آخر میں آئے، لمبی دعا پڑھیں گے کنسنٹریشن ہٹ جائے، چنانچہ اندھا اندھا رہے گا 7ویں امام کے روزے پر، اور جب موت نظر آئے گی تو ایک جملے کی اپنی دعا پڑھے گا اپنے الفاظ میں کہ مولانا ناصر شاہ سے بچا لیں گے تو مار دے گا، اور فوراً آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. کنسنٹریشن کی ہے، اور جتنی لمبی دعا ہوگی کنسنٹریشن کم ہوگی، جتنی چھوٹی دعا ہوگی کنسنٹریشن زیادہ. مولا جلال کے عالم میں کا ہے بھی غلط. جیسے نہج البلاغہ کا خطبہ ہے نا، مولا نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا بیوی بچے چھوڑ کے مصلی پہ بیٹھ گئے اور ہر وقت نماز. علی جیسا نمازی جلال کے عالم میں کہتا اللہ ایسی نماز نہیں جاتا. یہ کیا طریقہ تو نے اختیار کیا، نماز کم کر گھر والوں کا بھی ادا. وہ آدمی کہہ رہا ہے جس سے بڑا نمازی کائنات نے نہیں دیکھا، تو وہ کہہ رہا ہے جس سے بڑا دعا کرنے والا کائنات نے نہیں دیکھا. دعائے قمیل سے لے کے صحیفہ انبیاء کی دعاؤں تک علی سے بڑا دعا کرنے والا کون گزرا ہے نمک ڈانٹ کے. کہ یہ ہے بھی غلط، دعاؤں کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے. عام حالات میں نارمل سرکمسٹانسز میں مختصر دعا پڑھو، تو کہا مولا میں کیا مختصر دعا پڑھوں. علی نے دعا بتائی جس میں 4 جملے، پہلا جملہ اور آخری جملہ دعا کی قبولیت کے لیے، ابھی کے 2 جملے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل نعمت. امام فرماتے دعا ہمیشہ اللہ کی تعریف سے شروع ہونا چاہیے. فقیر بھی آتا ہے تو پہلے آپ کی تعریف کرتا ہے کہ سخی داتا مجھے یہ دے دو، گالی دے کے بات نہیں کرتا. یہ کیا طریقہ ہے؟ اے خدا میرا مسئلہ حل کر دے اٹھ کے چل کے. تم آقا ہو تو غلام. الحمدللہ علی کل نعمت، یہ ہر دعا کے لیے شرط، تمام تعریفیں اللہ. لیکن کتنی مختصر امام نے یہ تعریف کرتی ہے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن كُلِّ شَرٍ، اے اللہ مجھے ہر خرابی سے بچا. سب آگے مرض ہو کے، اولاد ہو کے، شادی ہو کے، روزی ہو کے، مارکیٹ ہو کے، کریڈٹ کرنٹ ہو کے، کچھ بھی. وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن كُلِّ خَيْرٍ، اعوذ باللہ من کل شر واسأل اللہ من کل خیر. اصل دعا دو، خدا بندہ ہر خرابی سے بچا اور میں تجھ سے ہر اچھی چیز مانگ رہا ہوں. آگے کیا بچا؟ ہر اچھی چیز. واستغفر اللہ من کل ذنب. یہ آخری جملہ ہے جو دعا فلائی نہیں کر پاتی، رکاوٹ بنتی. اور اے خدا میں اپنے ہر گناہ کی توبہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقریر میں پرسوں آیا تھا کہ کئی گناہ دعا کو روک لیتے. مختصر دعا 4 جملے کی، یہ بھی آپ کو ملے گی دعا.org پر. اس کا نام ہے دعائے جامع. پہلے اللہ کی تعریف، آخر میں اپنے گناہوں کی معافی، تاکہ دعا اڑنے تو بعد بیچ میں ساری دعائیں. تو نارمل سرکمسٹانسز آپ یہ والی دعا پڑھیے گا، ہر اسٹرانگ دعا ہر وقت ہر مہینہ پڑھیے. اصل جملہ یہ تھا کہ بس ہم 2 منتھ بہت دعائیں ہو گئی، سارے پرابلم سالو ہو. بیماریوں کی 2 دعا بچی، ایک آنکھوں کی بیماری اور ایک شوگر. بس وہ کل 2 باتیں کہہ کے اس موضوع کو وائنڈ اپ کرنا ہے.
مرجعیت کے حوالے سے مجھے ویڈنسڈے سے بات شروع کرنا اور کل کی تقریر کے آخر میں شروع ہو جائے گی، اور تھرسڈے اور فرائیڈے شہادت کی مجلس اور عید الضحیٰ کا جیسے کسی موضوع پر ہو، دعا انشاءاللہ ہر چیز اس کے اندر آ گئی، بس دعا کے حوالے سے یہ آخری ہو۔ مگر عجیب بات یہ کہ اب یہ اپنے اپنے سوچنے کا ہے، ہم بہت کمزور لوگ، ہم بہت کمزور لوگ، ہماری دعائیں یہیں تک ہوتی کہ خدا ہمیں ہر پریشانی سے بچا لے، بیماری سے بچا لے، روزی کی مسئلے سے بچا لے، ہم بہت کمزور، جتنے ہم کمزور ہیں اللہ ہم سے اتنا ہی ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے۔ اب کربلا میں جا کے دیکھیے تو وہاں ڈفرنٹ ٹائپ کی دعا ملے گی۔ ہم جاتے ہیں کسی عالم کے پاس، مولانا بیماری مصیبت پریشانی کوئی تعویذ دے دی، ہمارے یہاں تعویذ چلتا ہے مصیبت سے بچنے کے، اہل بیت کے گھرانے کی دعا دیکھنا ہو یا اہل بیت کے گھرانے کا تعویذ، تو ام فروا اور قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ چیک کیجیے۔ ماہ سفر کی 28 تاریخ کو امام حسن کا تابوت اٹھا، مصائب حسن مشتبہ میں یہ جملہ یا اپنی شہادت کی رات کی آخری لمحوں میں فروا کو بلایا، فروا کی گود میں 13 مہینے کا قاسم تھا، ایک تعویذ دیا تھا، کہا کہ یہ تعویذ رکھ لینا جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے، اور اگر کبھی کوئی بڑی پریشانی میرے بیٹے پر آ تو یہ تعویذ کھول کے دیکھتے۔ ہماری ماں جس کو پریشانی سمجھے، جب اس کے بیٹے کی جان خطرے میں یہ بڑی پریشانی، جب اس کے بیٹے کو دشمن گھیرے ملے یہ بڑی پریشانی، جب بیٹے کی روزی کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑی پریشانی۔ اور ام فروا نے یہ تعویذ کب کھولا؟ جب عاشور کی صبح سے عاشور کی دوپہر ہو، اور جب کبھی قاسم خیمے میں آیا، فرما نے کہا قاسم بیٹا لاشوں میں لاشیں آ رہے، تو اب تک کیوں زندہ، تو اب تک کیوں زندہ ہے؟ اور بیوہ ماں کا جملہ بہت بڑا جملہ، جب کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اس کی امیدوں کا سارا مرکز اس کا بیٹا ہو جائے، اور یہاں ام فروا کہہ رہی ہو جب قاسم نے کہا، پھر خاص طور پر جب وہ بتا رہے اکبر کا لاشا آ گیا، عون کا لاشا آ گیا، محمد کا لاشا آ گیا، اب ام فروا سے برداشت نہ ہو، قاسم آج تو نے مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ کر، میری شہزادی کے لال مارے گئے، میرا قاسم زندہ بیٹھا، میرے آقا کا لال اکبر مارا گیا، میرا قاسم زندہ بیٹھا۔ اب قاسم نے ہاتھ جوڑ کر کہا اماں اتنا ناراض نہ، میں صبح سے بار بار چچا کے پاس جا رہا ہوں، چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا، میرا جسم سوکھ کے کہتا ہے قاسم تجھ میں سے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے، تجھے کیسے مقبل میں بھیجوں؟ بس ایک بار ان میں فرمانے کا بیٹا یہ تیری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے، لا تعویذ کھول کر دیکھ کہ اس مصیبت کا کیا ہے۔ بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے تو فرما کہہ رہی ہے یہ ہے مصیبت، مجھے بیٹے کی زندگی نہیں چاہیے، مجھے بیٹے کا لاشا چاہیے۔ اور یہیں ایک جملہ میں کہہ آج ایک خاص مسائل پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، ایک جملہ میں کہتا ہوں with due respect، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، آپ کی عظمتوں کا میں قائل ہوں، لیکن ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے، زینب و کلثوم کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جو جہاد بھی کیا، جو جہاد بھی کیا، ہم کو حیرت نہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا، ان کی رگوں میں علی کا خون گردش کر رہا، انہوں نے عصمت و طہارت والے مکان میں پرورش پائی، ان کا باپ معصوم، ان کی ماں معصومہ، ان کا بڑا بھائی معصوم، ان کا چھوٹا بھائی معصوم، اس گھر میں جو پلے گا وہ معصوم نہ ہو تو اتنا قریب ہوگا معصوم سے۔ واقعاً اگر صحیح معنوں میں علی کے نام کی کسی نے ڈال رکھی ہے تو وہ علی کی بہو ہے، علی کی بیٹیاں تو ہو ہی گی، علی کی بیٹیاں، یہ بہو ہے علی کی، کہاں پیدا ہوں امتی گھر، کس کا دودھ پیا ہے؟ عام خاتون کا، رگوں میں کس کا خون گردش کر رہا ہے؟ کوئی امام کا نہیں، کسی معصوم کا نہیں، کس گھر میں ان کا بچپنا گزرا، نہ ان کا باپ معصوم، نہ ماں معصومہ، نہ بڑا بھائی معصوم، نہ چھوٹا بھائی معصوم، بہت ہی مقدس و متقی گھرانے کی ہیں، مگر ہیں تو ایک عام امتی گھرانے کی۔ لیکن آپ خود بتائیے کہ اگر ہمارے پاس الگ سے عقیدہ نہ ہو کہ زینب کا رتبہ زیادہ، تو جہاد کربلا میں کہیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے فروا اور زینب؟ جہاد کربلا میں کہیں فرق نظر آ رہا ہے لیلا اور کلثوم میں؟ عقیدہ ہے کہ زینب زینب ہے،
کلثوم کلثوم، لیکن اللہ کی قسم جو علی اور فاطمہ کی لاج علی اور فاطمہ کی بہوؤں نے رکھی، چاہے وہ لیلا ہو، چاہے وہ فروا ہو، چاہے وہ رباب. اور پھر رباب میدان کربلا کی وہ خاتون جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ ایک خاص اینگل سے دیکھی تو ایسا جہاد کسی نے نہ کیا. اپنا سہاگ بھی اسلام کے لیے دیا، اپنا بیٹا کربلا میں دیا، اپنی بیٹی شام میں. ہر کوئی اور ایسی مجاہدہ خاتون کربلا. 11 محرم کا قافلہ، اسیروں کا قافلہ، قیدیوں کا قافلہ، جن کے مدینے واپسی کے مسائل اور پڑھے جانے والے. یہ قافلہ جب کربلا سے چل رہا تو بے محمل و عماریوں کی سواریوں میں بیویاں بیٹھی، اونٹ وہاں سے گزارے گئے جہاں شہیدوں کے لاشیں. ہر بیوی اپنے وارث کے لاشے پہ گری اور رباب سیدھا حسین کے لاشے پر. پہلے تو حسین کے لاشے کا طواف کیا. ہم خالی کعبے کا طواف نہیں کرتے، زری کا طواف نہیں کرتے. رباب نے لاشے حسینی کا طواف کیا اور پھر کہا اے میرے والی، اے میرے وارث، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آج میں جلتے سورج کے نیچے تیرا لاشا دیکھ رہی ہوں، آج میں تپتی ہوئی ریتی میں تیرا لاشا دیکھ رہی ہوں. تیری قریب اس وقت تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتی. کاش میرے سر میں چادر ہوتی تو میں اپنے والی کے لاشے پہ یہ چادر ڈال سکتی. لیکن ایک وعدہ تیری کنیز کر کے جا رہی ہے، اگر تیرا لاشا جلتے سورج کے نیچے تو رباب کبھی چھت کے نیچے نہیں بیٹھے گا. اگر میرے والی کا لاشا تپتی ریتی پر ہے، رباب کبھی زمین پہ فرش بچھا کے نہ بیٹھے. عزادارو 1 سال زندان شام میں تو یہ وعدہ خود بخود پورا ہو گیا. شام کے قید خانے میں نہ کوئی فرش تھا نہ کوئی چھت تھا. جلتے ہوئے سورج کے نیچے بھی زینب اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی تھی، اور جب شام میں برف باری ہوتی ہے تب بھی اسی برف میں زینب کھلے آسمان کے نیچے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی. لیکن جب یہ قافلہ مدینے آ گئے، بیویاں گھروں میں چلی گئی، رباب مکان کے صحن میں بیٹھی، ساری زندگی صحن مکان میں گزاری. حتیٰ ایک دن مدینے میں بڑی تیز بارش ہو، بڑی تیز بارش. زینب کی نگاہ پڑی، رباب صحن میں بھیگ رہی. گھبرا کے کہا رباب آج تو صحن سے کمرے میں آ جاؤ. روتے روتے رباب نے چہرہ اٹھایا، کہا شہزادی آج کیا خاص بات ہے؟ زینب فرماتی ہے دیکھتی نہیں بارش کتنی تیز، ارے کئی مہینے بلکہ سال گزر گئے، لیکن رباب کا جملہ بتا رہا ہے کہ اب تک آنکھوں کے سامنے عاشورے کی سے پہر ہے. ایک بار رباب کہتی ہے شہزادی بارش بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، مگر پانی کے قطروں کی بارش ہے نا. میں نے تو کربلا میں اپنے والی اور وارث پر تیروں کی بارش دیکھی ہے. آئے میرا آقا تیروں کی بارش میں چھلنی ہو جائے اور اس کی کنیز پانی کی بارش سے گھبرا جائے. زینب سمجھ گئی اب سوائے سجاد کے رباب کو کوئی نہیں لا سکتا. سجاد کے پاس گئی، بیٹا تیری ماں صحن میں بھیگ رہی ہے، ماں کو لے کے آ. اللہ اللہ میرے چوتھے امام کا یہ بھی ایک امتحان ہے. رباب کے قریب آئے گا، اماں صحن سے اٹھیے اور میرے ساتھ کمرے میں چلیے. ہاں مسائل کی انتہا ہے رباب پر، اگر شریعت سب سے ہے، حکم خدا سب سے ہے. رباب نے روتے روتے سر اٹھایا، کہا بیٹا پہلے ایک بات کے جواب دے دے، آج بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے یا امام کی حیثیت سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے؟ عزادارو جوان بیٹے سے پوچھو وہ کیسے اپنی ماں سے یہ کہے کہ آج امام حکم دے رہا، لیکن معلوم ہے اگر میں یہ نہ کہوں گا تو رباب نہ اٹھیں گی. کہا ماں آج بیٹا ماں سے بات نہیں کر رہا، آج امام آپ کو حکم دے رہا. اللہ اللہ کتنا بڑا امتحان، اپنی ماں سے یہ جملہ کہنا، آج امامت آپ کو حکم دے رہی. اور رباب نے کہا سجاد اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک بار کھڑی ہونے لگی، اٹھتے اٹھتے آسمان کو دیکھا، خدا بندہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا چھت کے نیچے نہ جاؤں، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا، حکم امام کو ٹال نہیں سکتی، لیکن خدا بندہ میرے وعدے کو بچا لے، میرے وعدے کی لاج رکھ لے. اور زینب نے کمرے سے دیکھا، اٹھتے اٹھتے رباب لڑکھڑا کے گرنے لگی. گھبرا کے کہا سجاد میری رباب کو کیا ہوا؟ ہائے میرا مظلوم آقا. عزادارو لاشیں حسین نے کربلا میں صبح سے شام اٹھائے اور لاشیں سجاد نے بھی اٹھائے، مگر کتنا فرق ہے لاشوں میں. حسین نے مردوں کے لاشیں اٹھائے، شہیدوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی عالم محمد کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، مگر میرا آقا سجاد کبھی زینبیہ میں بھوبی زینب کا لاشا، کبھی زندان شام میں ننھی سکینہ کا لاشا، اور آج شہر مدینہ میں ماں رباب کا لاشا. وہ حسین تھے جو مردوں کے
رکھنے کو الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ میدان کربلا کے ان شہیدوں اور اسیروں کے مصائب کا واسطہ، خاص طور پر حسین کی وفادار رباب کے اس وعدہ وفائی کا واسطہ، صاحبان ایمان میں سے بھی ہر ایک کو اللہ اور کربلا والوں سے کیے ہوئے وعدے کی پابندی کرتے ہوئے سیرت اہل بیت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جن خواتین نے کربلا کی محترم خواتین نے اپنے بیٹے اسلام میں قربان کر دیے، ہمیں کم از کم اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ان مسائل اہل بیت کا واسطہ دنیا بھر کے مومنین اور مومنات، خصوصاً آج کی مجلس کے جو مومنین اور مومنات ہیں، انہیں اور ان کے گھروں کو، ان کے رزق کے ذرائع، ان کے گھر والے، ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خاص طور پر پاکستان کے دشمنان اہل بیت، کبھی ہمکو، کبھی پارا کنار، کبھی ڈی آئی خان، کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ، ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ سب اللہ پہ بیٹھنے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ خاص طور پر بیماروں کو، کچھ بیماروں کی سرجری تھی، کچھ بیماروں کے اپوائنٹمنٹ تھے، خدا مندر تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ مومنین اور مومنات کو روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ بے اولاد کو صاحب اولاد اور صاحب اولاد کی حفاظت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ظہور امام میں قاضی ومثلته الطيبين الطاهرين الميامين والمكرمين المعصومين المظلومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرف عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَقَالَ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَقَالَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ 1430 ہجری کا یہ آخری اشرہ اور آج اس سلسلے کی 7ویں مجلس، اور پہلی مجلس میں جو میں نے اپنا ایک طریقہ بتایا تھا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورے اشرے میں ہمارا سبجیکٹ یا عنوان تو ایک رہے لیکن آیتیں مختلف تلاوت کی جائیں، تاکہ اسی حوالے سے 8-10 آیتیں بچوں کے، جوانوں کے ذہن میں محفوظ ہوتی رہے۔ تو آج قرآن کریم کی 3 مختلف آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ 3 آیت دعا کے موضوع پہ ہماری اختتامی تقاریر ہے، تو دعا کے حوالے سے ایک بہت اہم میسج، اور اس کو اگر نہ سمجھا گیا تو پھر انسان دعاؤں کا غلط مطلب دے سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان 3 آیتوں کا ترجمہ کروں، ایک بار پھر یہ یاد دلا دوں کہ ہر آدمی کو اپنی پریشانی اور مصیبت دنیا میں سب سے بڑی لگتی ہے۔ بیمار آدمی، روزی کا مسئلہ، شادی نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، امتحان میں کامیابی کا مسئلہ، جس سے پوچھئے اس سے بس یہی لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے مسئلے سے زیادہ بڑا مسئلہ کسی کا نہیں۔ تو یقیناً مصیبت زدہ اور پریشان حال آدمی جب پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا ہے کہ ہم سے زیادہ پریشانی میں اور لوگ بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے بار بار ہمیں اصول بتایا۔ ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام سے 8ویں امام تک کی ایک مشترکہ حدیث، اور یہ ایک ایسا گر ہے، ایک ایسا راز ہے کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ
اپنا کمپیئر اس سے کرنا کہ جو تم سے نیچے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ ایک لسٹ بنا کے کمپیئر کیجئے ان لوگوں سے جن کو یہ چیزیں نہیں ملی. ان سے کمپیئر مت کیجئے کہ بل گیٹس ہے یا اس قسم کے افراد کے میں ویسا کیوں نہیں. اگر 10 سے آپ نیچے ہیں تو 1 بلین سے آپ بہتر. دل سے شکر کا کلمہ اسی وقت نکلے گا جب آدمی یہ دیکھے گا کہ میں اپنے 2 یا 3 پرابلم میں اتنا پریشان ہوں، لیکن دوسرے لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے پرابلم. اور امور آخرت میں اپنے آپ کو ہمیشہ اس سے کمپیئر کرو جو تم سے بڑا. 17 رکعت نماز پڑھی، آپ نے کہا میں ان سے تو بہتر ہوں جنہوں نے ایک سجدہ نہیں کیا. اس سے کمپیئر کرو جو آج رات کو 100 رکعت نماز پڑھ کے آ رہا. دیکھیں خود یہ حدیث اگر میں پھیلاؤں تو 1 گھنٹے کی تقریر، تو امور دنیا دنیاوی چیزوں ہمیشہ اپنا کمپریشن ان لوگوں سے کرنا جن سے اللہ نے تمہیں بہتر بنایا، اور عبادت اور تقوی کے حوالے سے ہمیشہ ان کو اپنے سامنے رکھنا جو تم جیسے غیر معصوم ہیں. معصوم نہیں، تم جیسے غیر معصوم لیکن تم سے زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں. تو اب ہم میں سے ہر ایک کے پرابلم اپنی جگہ ہوں گے، لیکن مومن کو ایک پرائس اپنے شیعہ ہونے کے لیے دینا، یہ قیمت ہے جو اس کو ادا کرنا. ایک طرف قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پہلی مجلس میں تلاوت کی تھی اور شاید کل 8ویں دن پہلی مجلس شب جمعہ کو تھی، کل بھی شب جمعہ کو آخری مجلس، کیونکہ ابھی آپ نے اعلان سنا اور نہ بھی سنا تب بھی معلوم ہوتا کہ نوی گفتگو چونکہ جشن ہے تو مجلس کے اعتبار سے کل آخری اور الوداعی مجلس. وہ آیت دوبارہ سرنامے میں تلاوت کی جائے گی، ایک مرتبہ پھر پورے ہفتے کی محنتوں کے بعد اس آیت کے میسج پہ غور کرنا. لیکن بہرحال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کا اعلان اپنی جگہ کہ مومن ہونے کی تمہیں قیمت ضرور دینا، خوف، بھوک اور پیاس، مال کی کمی اور جان کی کمی. یقیناً ہر ایک کے لیے اپنا مسئلہ بہت بڑا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر گزشتہ 20 سالوں سے جو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن 2-3 سال سے پارا چنار کا علاقہ دشمنان اہل بیت کا ایک ایسا مرکز بنا ہوا کہ اتنے زیادہ پارا چنار کے مظلوم شیعان حیدر کرار کا تذکرہ ہو گئے. لوگوں نے اپنی اپنی جگہ کوشش بھی کی. ابھی میں سیٹرڈے کو امام علی سینٹر میں مجلس پڑھ رہا تھا، پارا کنار کے حوالے سے چند بچے کالج کے، یونیورسٹی کے، جو ایک ہے ڈسکو میں جانے کی، ڈانس میں جانے کی، میوزک میں جانے کی، دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح، وہی مظلوم شیعان حیدر کرار کی مدد کے لیے اپنی مصروفیات چھوڑ کے آئے ہوئے. میں نے مجلس میں تذکرہ کیا، اچھی خاصی مدد مومنین نے کی، بلکہ ان بچوں نے کہا بھی کہ آپ شکریہ ادا کریں. لیکن پارا چنار، کیسے یہ بات کہوں کہ پارا چنار کے مومنین کرام ان سے آپ کی توجہ بھی نہ ہٹے اور میسج بھی آپ کو مل جائے. یہ پارا چنار کے علاوہ جو دشمنان اہل بیت کا ایک طریقہ ہر ملک کی طرف، جب ایک طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے اپنا ٹارگٹ دوسرے علاقے کو بنا لیتے. چنانچہ اس وقت کوئٹہ کے صاحبان ایمان اس امتحان میں مبتلا. آپ حضرات نے ہر ایک انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والا، ابھی کل ہی اگر 5 مومنین کوئٹہ میں شہید کیے گئے تو 2 دن پہلے جو باپ اور بیٹا شہید کیا گیا اس ایک ہفتے کے اندر. میں نے کہا نا کہ کل آنے والے کل شب جمعہ میرا 1 ہفتہ پورا ہو جائے گا اس سالہ کے باب الحوائی. اس ایک ہفتے میں کوئٹہ میں مختلف واقعات میں 13 مومنین کرام کی شہادت تو رپورٹ ہو چکی. بہت سارے واقعات تو ہمارا میڈیا رپورٹ بھی نہیں کرتا. یہ بھی ایک ایسا کڑا وقت ہے وہاں والوں کے. اور جیسا کہ پارا چنار کے واقعے کے بعد پارا چنار کے مومنین کہتے پھر بھی اس پہ صبر آ رہا. جب وہ ہنگو کا واقعہ ہے کہ اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کڈنیپ کر لیا گیا، ان باپ اور ماں کے دل سے پوچھئے کہ ان پہ کیا قیامت گزر رہی ہو. یہ سب ہمارے مومن بھائی، ان کا کسی سے کوئی جھگڑا نہ زن کا ہے، نہ زر کا ہے، نہ زمین کا. نہ انہوں نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، نہ کسی کو مالی نقصان پہنچایا. فقط اسی محبت اہل بیت کے جرم کہ علی کا نام کیوں لیتے ہیں، یہ حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں. اگر مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے باہر 28 صفر کو 5 مومنین شہید کیے گئے تو وہی سلسلہ ظلم پارا چنار سے ہنگو تک اور ہنگو سے کوئٹہ تک جاری.
میں پھر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن ہمارا ایک جاب چھوٹ گیا ہے انگور کے اندر۔ ان باپ سے اور ماں سے پوچھئے کہ جن کے بچے اسکول سے واپسی میں کڈنیپ کر لیے گئے پوری بس سمیت، کیا گزر رہی ہے ان کے اوپر؟ نہ نیند آ رہی ہوگی، نہ کھا رہے ہوں گے، نہ پی رہے ہوں گے، نہ آرام کر رہے ہوں۔ ان کا کوئی لوکل پرابلم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھر۔ وہی مسئلہ ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا، علی کی محبت، حسین کی اللہ تعالی، تو آدمی اسی حالت دنیا میں زندگی گزار سکتا کہ جب وہ یہ بات یاد رکھے کہ پرابلم، پریشانیاں، مصیبتیں آتی رہیں اور مجھ سے زیادہ دوسرے لوگ ہیں کہ جو اس سے زیادہ پریشانی کے اندر واقعا اگر صحیح معنوں میں ہم میں انسانیت اور ایمان زندہ ہو۔ ویسٹ کے معاشرے کا ایک تقاضا بھی ہے کہ ہر آدمی کو سیلفش بنایا جاتا ہے، اور اس انداز سے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں سے بدل رہے ہیں۔ اتنا غیر محسوس طریقے سے ہمیں ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے والدین کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ شوہر اور بیوی، بلکہ چلے شوہر تو پہلے بیویوں سے لاپرواہی برتتے تھے، لیکن بیویاں شوہر کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ سیلفش، جو ہے تم، جو ہو تم۔ یہی کام صدام کھل کے کرتا تھا، یہی کام ویسٹ کا معاشرہ کر رہا۔ صدام کے مظالم جب پورے عروج پر تھے، صدام کس نے لا کے بٹھایا اور صدام کو کس نے ہٹایا؟ اب ایک ایسا شعر ہے کہ جس میں صدام کی پوری کہانی آ جاتی ہے، لیکن اس کے دوسرے مصرے میں ایک ایسا بےہودہ سا لفظ ہے کہ منبر پہ تو پڑھنا ناممکن ہے، شاید عام گفتگو میں بھی اچھا نہ لگے۔ امیر تبریزی جیسے عظیم شاعر کا شعر، امیر سادہ کس قدر ہوئے بیمار جس کے سبب، اسی عطار کے اب کیا کہوں، اسی سے دوا لیتے، جس نے بیمار کیا ہے اسی کے بعد جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے۔ امیر سادہ کس قدر، بعض جگہ صاحبان ایمان میر سے بھی زیادہ سادہ، تعریف کرتے واہ واہ کتنا بڑا احسان اس نے کیا کہ شیعت کو اس پرابلم سے نجات دلائی، شیعت کو اس پرابلم میں ڈالا کس نے، یہ بھی تو دیکھو۔ صدام تھا کس کا آدمی، پہلے اس پہ غور کرو، پھر یہ دیکھو کہ صدام کو کس نے ہٹایا۔ لیکن جب اس کے مظالم پورے عروج پر تھے اور عراق میں شیعان حیدر کرار کی میجورٹی ہے، مور دین 65%، تو بڑا ایک تجسس اور حیرت ہوتی تھی، بھئی مومنین میں بھی گناہگار ہیں، مومنین میں بھی ظالم ہیں، مومنین بھی ظلم کرتے ہیں، شاعران کون تھا؟ سو کالڈ مومن۔ لیکن اس طرح سے کہ کسی ملک کی 70% آبادی اور وہ ظلم کی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ خود مومن کے ہاتھوں کربلا پہ بھی اٹیک کرائے جائے، نجف پہ بھی اٹیک کرائے جائے، کارمل پہ بھی اٹیک کرائے جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری فوجیں صدام کے اصل علاقے تکریز سے تعلق رکھنے والے بدترین دشمنان اہل بیت، کئی جگہ ان فوجوں کی قیادت کسی شیعہ جرنیل کو دی گئی اور بڑے آرام سے بڑے فخر کے ساتھ جا رہا۔ اس زمانے کے اندر یہ ارلی 70s کی بات، میں ارلی 80s میں جب ٹورنٹو آیا تو یہاں پر بھی مومنین کرام کی تعداد اتنی مختصر تھی کہ حلال گوشت اتنا بڑا مسئلہ اس وقت ہوتا۔ تو اب ارلی 80s تک میں نارتھ امریکہ یہ ریفیوجی اور اسائلم والوں کا مرکز نہیں، انگلینڈ تھا، لندن، اور لندن میں پتہ نہیں کب سے جا رہا ہوں، تو وہاں کے یہ عراق کے زیادہ تر مظلوم شیعہ بھی وہاں آتے تھے، اور جو صدام کے ساتھ ہوا ہے وہی صدام نے اس سے پہلے دوسروں کے ساتھ کیا، یعنی بڑا ہی وفادار، بڑا ہی کلوز، اس کے لیے ہر قربانی دینے والا۔ جب صدام کا کام نکل گیا اور مقصد حل ہو گئے، اسی کو پکڑ اسی پہ ہاتھ ڈال دی۔ یہ ظالم وہ لوگ ہیں جو کسی کو اپنے لیے چیلنج نہیں بننے دیتے۔ ارے کس نے اپنے سگے دامادوں کو نہیں چھوڑا۔ لیکن آج کا موضوع صدام نہیں ہے، پھر جو میرا اصل عنوان آج دن کا تھا، دعا کی وجہ سے وہ دعا عنوان چینج ہو گیا، اصل عنوان میں یہ ساری باتیں تھیں، تو میں موقع محل نکال کے کچھ تذکرہ کر دیتا ہوں تو کوئی چیلنج نہ بننے پائے، پہلے خوب اس سے کام لو اور اس کے بعد پھر اس کو قتل کرو۔ اب یہ سب لوگ بھاگ بھاگ کے انگلینڈ ہی آتے،
تو ایک جگہ اس وقت امام بڑے مسجدیں بھی کم تھی، عراقی، ایرانی، افغانی، پاکستانی، بہت سے ایسے سینٹر تھے جب سب ایک ساتھ وہاں پہ جمع ہوتے، تو میں نے تو نہیں لیکن میرے سامنے یہ ڈسکشن شروع ہوا کہ آخر عراق کے صاحبان ایمان کو کیا ہوا، لیکن جن مظلوموں نے اپنی جانیں دی، خاندان دیا، جن کے خواتین کی عزتیں لوٹی گئی، جن کے بچے مارے گئے، وہ ایک عام سے مومن یعنی مڈل کلاس جو بڑے بڑے صاحبان اثر تھے، تو صدام تجسس تھا کہ آخر ان کو کیا ہوا۔ عام مومنین نے بہت ٹارچر برداشت کیا، بہت قربانیاں دی۔ 92 کی جو جیل ٹوٹی تھی جس کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں، شہید باقر حکیم اس کا تذکرہ نہیں کر پاتے تو 2 جملوں کے بعد ہچکیاں لے کے روتے، لیکن 5% صحیح، 7% صحیح، 10% صحیح، اور اپنے لوگوں کو کیا ہوا۔ تو وہاں ڈسکس ہو رہا تو صدام کی فوج کا ایک جنرل وہ بتا رہا کہ صدام نے اور صدام اور اس سے پہلے بکر اور اس سے پہلے کمیونسٹ، ہم نے سب سے پہلے عراق کے ایجوکیشن سسٹم پہ ہاتھ ڈالا، میدان میں ہم بعد میں آئے، یعنی اسکرین پر بعد میں آئے، پہلے بیہائنڈ دا اسکرین کا، اور ہم نے بہت سارے اسکول اور کالج اور خود ہم نے قائم کی، اور وہاں پہ گروپ پہ لباب میں کہہ رہا ہوں پورا ایجوکیشن سسٹم 30 منٹ کی 35 منٹ کی مجلس میں کیا سمجھا، کہا کہ لوگ پہ لباب یہ ہوتا کہ عراقیوں کی نس نس میں رگ رگ پرانا محاورہ گھٹی میں، نیا محاورہ کہ ان کے جینیٹک کوڈ میں یا ان کے جینز کے اندر مولا حسین آقا عباس، یہ 2 شخصیتیں ایسی شامل، پہلے یہ ان کی جین میں سے نکالنا تھا۔ چنانچہ اسکولوں کا سسٹم یہ تو بہت چھوٹے بچے اس کو جو چیز پسند ہو، ہر علاقے کے بچوں کا اپنا اپنا کوئی مشغلہ یا اپنی کوئی ہابی یا اپنی کوئی فیوریٹ چیز ہوتی۔ آپ یہاں کے بچے سافٹ ڈرنک، کوک، پیپسی کے دیوانے ہیں، چاکلیٹ، کٹ کیٹ وغیرہ، دیہات میں رہنے والے بچوں کے لیے فروٹ بہت اہم ہوتے، اور خصوصاً آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے تو بہترین فروٹ عراق کے اندر مثلاً کیلا ملنا بہت مشکل ہوتا تھا، اور بڑا مہنگا آتا تھا جب کبھی آتا تھا۔ وہ رضیہ میں چھوٹا بچہ، اب اس نے کہا کہ کیلا تمہارے لیے ہے، تمہیں ملے گا، لیکن مولا علی کا نام لو کب ملے گا۔ بہت اچھی بات سکھا رہے بچوں، بچے نے مولا علی کا نام لیا، آگے بڑھا تھا، یوں نہیں کیلا تمہارے پاس پہنچا نہیں پہنچا، اچھا آقا حسین کا نام لو۔ اس نے آقا حسین کا نام لیا، کیلا اڑے گا کوئی تھوڑی، کہا یہ بھی اچھا عباس کا نام، بلکہ عراق کے عام مومنین جو بیچارے دیہاتوں میں رہتے جنہوں نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی، جہاں $1 بلین کے مقام میں بیٹھ کے ذرا سی پریشانی ہو گئی، ہائے ہوئی اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دی، اللہ ہماری فریاد نہیں سنتا، اور ان بیچاروں نے اس غربت کی حالت میں دین کے لیے جو قربانیاں دی آپ سن نہیں سکے۔ لیکن بات مختصر یہ کہ ان کے بعد میں توحید کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، مولا علی اور آقا حسین سے زیادہ آقا عباس کا نام مشہور ہے حاجتوں کے، باب الہوائی، کیا باب الہوائی، آپ زیارت پہ گئے آپ نے دیکھا بھی ہو وہ کس طرح کے حضرت کے عباس سے مانگتے، بلکہ ہمیں تو توحید لگے لیکن جس خلوص کے ساتھ مانگتے ان کو مل جاتا۔ عباس میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ عربی میں آپ کا لفظ تو ہے نہیں، تو طلاق ہوتی، ہرونگا نہیں، آپ سے دینا پڑے گی تمہیں یہ چیز، خاص طور پہ وہ عورتیں، لیکن ان کا خلوص، کہا کہ عباس کا نام لو، کیلا کو تھوڑی نہیں لے، کہا کہ اچھا اس کو اٹھا کے لے۔ دیکھیے اپنے دماغ سے مت سوچیے، اتنے میچور ہو کر آپ کینیڈا میں آنے والا، آپ کے جو کتنے ٹیسٹ ہوئے ہوں گے، کتنے ہائی لیول کا آپ کا آئی کیو نکلا ہوگا، کب آپ یہاں پہ آئیں بیسٹ لے کر پھر ہم سے یہ کہیں کہ بس مال وہاں رہ گیا، تم ترقی کیوں نہیں کرتے، اچھا میں کدھر جا رہا ہوں واپس آتا ہوں، تو آپ بچے کے ذہن سے سوچیے، اس کو میسج دیا علی کچھ نہیں، حسین کچھ نہیں، عباس کچھ نہیں، جو کچھ ہو تم ہو، چلنے کی طاقت تھی، ہاتھوں میں اٹھانے کی طاقت تھی، تو کیلا مل گیا، عباس کے نام سے کیا ہو، ایک دن نہیں مسلسل۔ اب وہ جنرل کہہ رہا ہے کہ جس اسکول میں نے بچپنے میں پڑھا وہاں سے یہ ماحول ہم کو سکھایا ہے، سیلفش، جو ہو تم ہو، نہ حسین کچھ ہے، نہ عباس کچھ ہے، نہ علی کچھ ہے، یا شیخ اپنی اپنی جیل، جو اردو کا ایک محاورہ، یہ سسٹم جو صدام نے بنایا وہی سسٹم یہاں پر بھی۔ لیکن جب آدمی اتنا سیلفش ہو جائے
کہ اپنا ایک چھوٹا سا مسئلہ پارا چنار کے اتنے صاحبان ایمان کے خون سے زیادہ بڑا لگنے لگے. کوئٹہ میں کل 5 جنازے اٹھے صاحبان ایمان کے. ہمیں اپنی چھوٹی سی فیملی پرابلم ان 5 جنازوں سے زیادہ بڑی لگنے لگے. تو یہ ایمان ہے. یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں شہادتیں ہوں تو ہم اپنے پرابلم بھول جائیں. لیکن اگر ہر ممکن دعا کے بعد دعا کوئی یہ میجک کے جادو اور کرشمہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ادھر میں دعا کروں ادھر نتیجہ نکل نہیں جائے. کیا پارا چنار کے مومنین دعا نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا ہنگو کے والدین جن کے بچے اغوا کر لیے گئے کڈنیپ کر لیے گئے دن اور رات ان کا حرام ہے دعا نہیں کر رہے؟ کیا کوئٹہ میں ایک ہفتے میں الگ الگ واقعات 13 شہادتیں ہو گئی ہیں وہ لوگ دعا نہیں کر رہے؟ اگر ہر چیز کی ایک لمیٹیشن. شیخ سعدی گلستان میں ایک واقعہ لکھا ہے بہت چھوٹا لیکن بہت کمپلیٹ واقعہ. فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا جو غربت کی وجہ سے میرے گھر میں فاقے. بہرحال اتنی روزی ہر ایک کو اللہ دے دیتا ہے کہ مرنے نہ پائے بھوک سے، لیکن گھر میں ضروریات کی چیزیں نہیں. اور ایک دن میں گھر میں بیٹھا اور میری نگاہ اپنے پیروں پر پڑی. اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنے لیے جوتے خرید کے لا سکوں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے خدا بندہ. اب الفاظ ان کے نہیں الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم یہ کہ میں نمازی، میں روزے دار، میں متقی، میں پرہیزگار، میں حافظ قرآن، میں تیرے تمام شریعت اور احکامات کو ماننے والا. اور یہ حالت تو نے کی ہے کہ آج میرے پیر میں پہننے کا جوتا تک نہیں. اور فلاں شرابی، فلاں کبابی، فلاں کافر، فلاں منافق، فلاں کھلا گناہ کرنے والا. آدمی کی نیچر اگر کمپلین کرنے والی ہے تو یہی ہوتا کہنے بارا اچھا آدمی جو کچھ اللہ سے لڑائی کرے جھگڑا کرے مانے نہ مانے اللہ کا کیا نقصان. لو اجتمعت الثقلان علی طاعتی، اگر تمام جن اور انس مل کے میری اطاعت کرنے لگے حدیث قدسی تو جو میرا اسٹیٹس ہے اس میں جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ تم نے میری نمازیں شروع کر دی، روزے شروع کر دیے، عورتوں نے حجاب شروع کر دیا تو میں ذرا اسٹرانگ اللہ بن گیا. 500 کی پارلیمنٹ ہے، اگر کسی کو 490 ووٹ مل جائے کسی پرائم منسٹر کو طاقتور ہوگا. کیونکہ اللہ کا بھی ہے کہ وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الثَّقَلَانُ عَلَىٰ مَعْصِيَتِهِ، اور اگر تمام جن اور انس مل کے یہ ارادہ کریں کہ ہر وقت اللہ کی معصیت و نافرمانی کرنا، ایک حکم اللہ کا نہیں ماننا، تو کیا میرے اسٹیٹس میں جو کے دانے کے برابر کوئی کمی آ جائے؟ کہ پارلیمنٹ بنی 251 ووٹ ادھر ہے، 249 ادھر ہے، ایک ووٹ کا فرق ہے، ہر وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے، رستہ رہتا ہے، کسی چیز میں کانفیڈنس نہیں ہے، کبھی بھی یہ ٹوٹ سکتی ہے پارلیمنٹ. کیا اللہ بھی ہے؟ نہ تمہاری عبادتیں مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے نہ تمہارے گناہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں. فائدہ بھی تمہارا ہے نقصان بھی تمہارا. من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، سورہ عنکبوت. جو جتنی کوشش جو کرتا ہے میرے راستے میں وہ میرے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنے لیے کر رہا. ہر چیز کا فائدہ اس کو. کیونکہ دعا کے بعد یہ اصول ضرور یاد رکھنا. چنانچہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ سے جھگڑا کر کے شیخ سعدی گھر سے باہر نکلے. جا رہے ہیں کسی کام سے ننگے پیر، سامنے ایک مسجد نظر آئی. پرسوں کی مجلس کا جو ایک جملہ تھا، کوئی ربط نہیں ہے ان باتوں میں، لیکن بہرحال احتیاط یاد دلا رہا کہ ہر مسجد ہر امام باڑے کے باہر خصوصاً ہمارے ملکوں میں فقیر بیٹھے ہوتے ہیں سڑک. شیخ سعدی جا رہے ہیں، راستے میں ایک مسجد نظر آئی. جیسے ہی مسجد نظر آئی فوراً توبہ کی، کانوں کو ہاتھ لگایا، مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھی، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، پھر باہر آ کے اپنے کام سے چلے. کسی نے مجھے یہ کیا کہا کہ میری نگاہ